کہ یہ مجلس اللہ اس کے رسول کے نام میں تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کا تقاضا کرے اسے پورا کیا جائے۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ یا تو آگے آ کر بیٹھ جائیں یا ان کے لیے آگے کرسی کا انتظام کر دیا جائے، یہ آگے آ کے بیٹھ جائیں یا آپ حضرات اپنی کرسی آگے بڑھا دیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے دیکھیں وہ آرام سے مونگ پھلی کھا رہے ہیں، مقصد دین سننا تھوڑی ان کے ذمہ بھی نہیں۔ بہتر ہے کہ ان بچوں کو آپ دائیں بائیں کر دیں اور آپ کرسی لے کے آگے آ جائیں، اس لیے کہ بیچ میں بڑا گیپ ہے، بڑا فصل ہے۔ ذمہ داروں نے یہ سوچا ہوگا کہ بہت سے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کرسی بھی بے ترتیب نہ لائیے گا، کرسی لانے کی ترتیب کا خیال رکھیے گا، تو لائی بس کرسیوں کی ترتیب لائن کی ترتیب کے ساتھ رکھیے۔ بیٹا جو آپ لوگ ہو بچے ہیں تو بیچاروں کو آگے پیچھے کرو، یہاں بھی کرسیاں ڈالیں تو بیٹا ادھر ادھر مولانا ہم سے کہیں نہیں آپ کو حضرات پیچھے وہ بھی تھوڑی تکلیف کرنی ہے آپ کے لوگوں جو آگے بڑھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں۔ بادروا بالاعمال الصالحات کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھلائی کے کاموں کو جلدی آؤ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جب اپنے رب کی رضا چاہتے ہو تو سبقت کرو، آگے بڑھو۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، قابل صد احترام ناظم جلسہ، انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہمارے معزز علماء کرام، قراء کرام، شعراء کرام، حاضرین اور خواتین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے گزارش ہے کہ ہم حضرات ہم کو تو امام بنا دیے، ہم آگے ہیں آپ پیچھے ہی رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آگے تشریف لائیں اور جو مجھ سے سہو اور بھول ہو اس پر آپ ہماری اصلاح نہیں، آمین کی ضرورت نہیں حضرت، اصلاح کی ضرورت ہے۔ جناب محمد شعبان صاحب کی بیٹی جس نے قرآن پاک کی تکمیل کی، اس کی خوشی میں ایک یہ مجلس منعقد ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قرآن پاک کے یاد ہو جانے پر، قرآن پاک کے دل میں اتر جانے پر، قرآن پاک کو اپنے وجود میں بسا لینے پر مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے خوشی کا اظہار کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ آپ وہ چیز اکٹھا کر چکے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تقسیم ہونے والی نہیں ہے، بٹنے والی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو چیزیں بھی جمع کر رہے ہیں اس میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اپنے وجود کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہر انسان کی اگر حیثیت دیکھی جائے دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں انسان کے ناطے، بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایک ہی بار سیٹ کریں کیونکہ ان بیچارے لوگوں کی توجہ بھٹکتی ہے۔ میں بچیوں سے بھی کہوں گا کہ تھوڑی دیر بات نہ کریں، اور بہنیں ہماری ماشاءاللہ غور سے سن رہی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ وہ بات نہ کریں، ورنہ ہمیں بات کرنے میں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے،
تو ہمیں رکنا پڑتا ہے، سب ہو جاتا ہے اور بار بار سجدہ سہو کیا جائے گا تو امام نکال دیا جائے گا، کہیں بھائی تمہارے پاس ایک ہی کام ہے، 10 منٹ کی نماز میں 20 منٹ تم لگا رہے ہو، کہاں تک پڑھیں گے تمہارے پیچھے، ایسا کرو تم جاؤ۔ تو اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ باتیں نہ کریں۔ جناب محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ، حافظ محمد قاسم صاحب جو اس مسجد میں امام ہیں، اور حضرت مولانا مفتی سعادت حسین صاحب دامت برکاتہ کے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کی جو دعوت ہم کو ملی ہے ان کے واسطے سے اور ہماری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ اس ملاقات کو جنت میں بھی باقی رکھے انشاءاللہ۔ تو ہم آپ سے جو بات عرض کر رہے تھے آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہر انسان دنیا میں جو آیا ہے اگر اس کو شعور ہے، عقل سمجھدار ہے، تو 2 حالتوں میں جی رہا ہے، 2 حالت، ایک صورت میں اور دوسرے سیرت میں۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ دائیں بائیں کر دیجیے، کرسی آگے ڈالیں، یہ چھوٹے بچے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں آپ ادھر بیٹھ جائیے، یہ چھوٹے بچوں کو ادھر بیٹھا دیجیے، ان لوگوں کے لیے کرسی آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کرسی ڈال دیجیے، جلد از جلد ڈال دیجیے تاکہ بات شروع کی جائے، بات بیچ بیچ میں رک جاتی ہے۔ ارے بیٹا ایسے ڈانٹ کے کس کو بھگاتے ہیں؟ بیٹھ جائے تھوڑا قاسم صاحب کو طرف دلا، آپ حضرات آرام سے بیٹھ جائیں جی۔ ایک راستہ ادھر سے چھوڑ دیں تاکہ آنے جانے میں کسی کو دشواری ہو، بیچ میں راستے نہ رکھیں، بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، بات شروع کی جائے جی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 صورتیں، 2 حالتیں ہیں ہر انسان کی، وہ صاحب ایمان ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق ہر حال میں پڑتا ہے، وہ بات میں نہیں عرض کرتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں 2 حالتوں میں جی رہے ہیں، ایک ان کے پاس صورت ہے اور دوسری ان کے پاس سیرت ہے، صورت ہے اور سیرت۔ اب یہ صورت اور سیرت 2 حالتوں میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس، ہر انسان کی 2 حالتیں ہیں، ایک صورت ہے اور دوسرے سیرت۔ اب ہر انسان کی صورت اور سیرت کی 2 حالتیں ہیں، یہ بات پوری شروع سے سمجھیے گا تو میری پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ قطعی ادب کے خلاف ہے حضرت مولانا محمد اطہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے ضلع سیتاپور کے جمعیت کے نائب صدر محترم، اور میں ان سے پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا عذر یہ ہے کہ مجھے فوری طور سے ایک سفر پر نکلنا ہے، تو حضرت نے مجھے اجازت دے دی تو میں بیٹھ گیا، ورنہ بڑوں کے سامنے، اور میں مولانا سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اجازت دی ہے تب بات شروع۔ اللہ نے مولانا کو جو علم دیا ہے کم لوگوں کو ملتا ہے، یہ سچائی ہے۔ مولانا کے پاس قلم بھی ہے، مولانا کے پاس زبان بھی ہے، مولانا کے پاس نثر بھی ہے، اور مولانا کے پاس نظم بھی ہے۔ یہ کلام کی اقسام ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ آپ کی قیادت میں ہم سب لوگوں کو صحیح راہ پر چلاتے ہیں۔ آپ جمعیت علماء کے ضلع کے نائب صدر منتخب بنے، آپ حضرات نے مبارکباد بھی دیجیے کہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اللہ آپ کی قیادت میں ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق دے۔ تو ہر انسان کی 2 شکلیں ہیں، ایک صورت دوسرے سیرت۔ اب ہر انسان کی ان دونوں شکلوں کی 2 شکلیں ہیں، کیا ہے؟ ایک خوب صورت، دوسرے بد صورت۔
ایک ہے خوب سیرت اور دوسرے ہے بد سیرت۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ فطرتاً ہر انسان دنیا میں نیک ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو گندگی آپ کو دکھ رہی ہے یہ دنیا بھر میں جو پھیلی ہوئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ قابیل اور حابیل کے نظام نے طے کیا ہے کہ ایک گندگی اور ایک اچھائی دنیا میں ہمیشہ رہے گی۔ قابیل اور حابیل کے قصے تو سنے ہوں گے، ماشاءاللہ دیندار۔ تو قابیل اور حابیل کا نظام دنیا میں چلتا رہے گا۔ کون چلا رہا ہے نظام؟ نہ یہ نظام قابیل چلا رہا ہے اور نہ یہ نظام حابیل چلا رہا ہے۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ انسان اتنا لاچار اور بے بس ہے کہ آپ اس کا تصور کر لیں اگر تو آپ پر اپنی حقیقت کھل جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جب تم بہت اکڑتے ہو اور بڑے تیسمارخواہ بنتے ہو، بڑے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہو اور اپنے آگے ہر ایک کو چیٹی سمجھتے ہو اور اپنی قدرت اور طاقت اور اپنے پاور اور اپنے عہدے اور اپنے منصب کے آگے تم ہر ایک کو ہیچ اور معمولی سمجھتے ہو، تو یاد رکھو قرآن نے کیا کہا، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ انسان کو یہ نہیں معلوم ہے، یہ انسان یہ یاد نہیں رکھتا، یہ انسان یہ بات سمجھ نہیں پاتا، یہ انسان یہ بات جان نہیں پا رہا، یہ انسان یہ بات اپنے دماغ میں نہیں اتر پا رہا کہ یہ کچھ نہیں تھا۔ انا خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے آپ کو، لم یک شیئا، آپ کچھ نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ انسان پر ایک دور ایسا آیا ہے کہ کچھ نہیں تھا؟ ہماری روح بھی نہیں تھی ایک زمانے میں، ایک زمانے ہمارا تصور ہی نہیں تھا۔ ہماری روح کس نے پیدا کی؟ اللہ۔ روح کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا، روح زندگی ہے۔ یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم۔ جب تک یہ ایک جسم میں رہتی ہے، اس جسم کے ایک آنکھ نہ ہو، ایک ہاتھ نہ ہو، ایک پیر نہ ہو، جسم چلتا رہے گا۔ لیکن اگر روح نہیں رکے گی تو انسان کو مٹی بولا جاتا ہے۔ لاٹ صاحب مر جائیں، گورنر صاحب مر جائیں، حاکم صاحب مر جائیں، لوگ فون کر کے اگر پوچھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے بادشاہ صاحب کا جنازہ کب ہے، سیٹھ جی کا جنازہ کب ہے، ہر ایک ہی پوچھتا ہے کہ بھائی مٹی کب ہے۔ یہ تو کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے تمہیں ہم لے کے آئے، اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لے کے چلے جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مریں گے بھی، مر کے ہمارے جسم گلیں گے بھی، گلنے کے بعد ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہمیں یہ بتاؤ کہ برادہ ہو چکی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کر سکتا ہے؟ وہی اللہ۔ انشأ اول مرہ وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی نے تمہیں نہیں پیدا تھے تو پیدا کیا اور وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ، سب انسانوں کی میں بات کر رہا، سب لاچار اور بے بس ہے۔ کوئی انسان اگر کالا رنگ کا پیدا ہوا ہے تو وہ دنیا میں گورا تو نہیں ہو پایا۔ لیپ پوت کے تھوڑی دیر کے لیے سفیدی دکھ جائے اسے آپ گورا تو نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی آدمی گورا پیدا ہو گیا ہے اور آپ سوچیں کہ اللہ کرے کالا ہو جائے، اللہ کرے کالا ہو جائے، تو آپ کی دعاؤں سے کالا نہیں ہوگا۔ اللہ ہی اگر اس کے رنگ پر رنگ چڑھا دے تو ہوگا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے،
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سیدھی سی بات، ہم پیدا کرتے ہیں، کوئی پیدا نہیں کرتا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگوں اچھی طرح سمجھ لو کہ پیدا کرنے والے تو صرف اللہ، کوئی نہیں. ماں باپ پیدا نہیں کرتے، ماں باپ کسی کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بن سکتے، آلہ بن سکتے، سبب بن سکتے ہیں، پیدا نہیں کر سکتے. ورنہ اگر یہی ہوتا تو ہر شادی شدہ جو ہے جب اس کا دل کرتا تو اس کے بچے پیدا ہوتے، جب دل کرتا تو بچی پیدا ہوتا. نہیں ہو سکتا. اس کو بھی قرآن پاک میں صاف کر دیا، بہت صاف لفظوں میں. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. پیدا اللہ کرتے ہیں، ایک میاں بیوی کو لڑکی ہی لڑکی دے دیتے ہیں، ایک میاں بیوی کو لڑکا ہی لڑکا دے دیتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا. آگے اللہ نے بڑی پیاری بات فرمایا ویجعل من یشاء عقیما. اور جسے چاہتے ہیں اللہ اسے بے اولاد بھی کر دیتے. تو نہ اولادیں ہمارے بس میں ہیں، نہ بے اولاد ہونا ہمارے بس میں. ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ کا ایک فطری نظام کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. اللہ رب العزت نے یہ طے کیا ہے کہ ہم تمہیں روزی دیں گے. روزی کسے کہتے ہیں؟ روزی کہتے ہیں انسان کی ضروریات کا پورا ہونا، اور وہ اللہ کے نظام میں داخل. ہر انسان کو اللہ رب العزت اس کی ضرورت کی چیز دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں روزی کا مطلب ہے دال چاول گوشت انڈے مرغے. اسے روزی نہیں کہتے، یہ روزی کا حصہ، اسے روزی نہیں کہتے. روزی کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈک آنے لگی تو آپ کے پاس شال ہے، سویٹر ہے، شاندار جیکٹیں ہیں، صدریاں ہیں. گرمی آ جائے تو آپ کے پاس باریک کپڑے ہیں اور عمدہ لباس ہے. رزق اس کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ جب جلسے سے فارغ ہوں گے اپنے اپنے گھروں کا رخ کریں گے، گھروں میں دروازے بند ہوں گے، کھٹکھٹائیں گے، کوئی کھولے گا واپس آپ بند کر دیں گے. آپ اپنے کمروں میں جائیں گے، بستر لگے ہوں گے، پنکھا چلانا چاہیں گے تو چلائیں گے، نہیں چلانا چاہیں گے تو موسم بدل رہا ہے نہیں چلائیں گے. شاندار سوئیں گے. اسے کہتے ہیں روزی. رزق جسے کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق جسے کہتے ہیں حضرت والا تشریف فرما ہے 70 سے زیادہ ترجمے لفظ رزق کے آتے ہیں، باقاعدہ موجود ہیں. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو بات عرض کر رہے ہیں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں. تو جو رزق ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی ضرورت کو ہم کہاں سے پورا کرتے ہیں یہ انسان بھی نہیں جانتا. اور سچائی ہے کوئی انسان نہیں جانتا. ایک انسان نے ننکاری میں یہ طے کیا کہ کل صبح ہمیں لکھنؤ جانا ہے. صبح فجر میں جب وہ اٹھا اور مسجد کی نماز کے لیے گیا اور پوری تیاری سے آ رہا تھا کہ لکھنؤ جانا ہے، خبر آ گئی کہ بارہ بنکی میں آپ کی خالہ بہت بیمار تھی. تو لکھنؤ تو نہیں جائیں گے، بارہ بنکی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نظام نہیں چلا رہے ہیں، آپ کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں. آپ نہیں چلا رہے کوئی نظام، آپ کے بس کا نہیں ہے کوئی نظام، آپ کے بس کا نہیں. آپ کسی دعوت میں گئے اور شاندار مرغل غذائیں دوست کے ساتھ گئے، کھایا. اب پتا چلا دوست کا تو پیٹ خراب ہو گیا اور آپ کے اسی غذا سے خون بن گیا. کیوں؟ غذا تو ایک ہی تھی. جب اللہ نے غذا کو حلق کے نیچے اتارا، اور غذا کا نظام بھی بڑا عجیب ہے، جہاں پانی جانا چاہیے پانی وہیں ہی جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا. جہاں لقمہ جانا چاہیے غذا کا ادھر ہی جاتا ہے، کسی اور طرف نہیں جاتا. پانی کی نالیاں الگ ہیں، غذا کی نالیاں الگ ہیں، الگ الگ ہیں. ہم نے تو ایک ہی نلی میں ڈال کے انڈیل لیا اور ہمارے کھانا کھایا کم جاتا ہے، اسے نگلا زیادہ جاتا ہے. دوسرا لفظ بولے تو شاید گوڑ لیلا زیادہ جاتا ہے جسے بولتے ہیں. ہمیں کھانے کا بھی سلیقہ نہیں، تو ہمارے کھانا نگل جانے کا رواج. کھانا نگلنے کے لیے نہیں تھا، کھانا کھانے کے لیے اللہ نے دانت دیے تھے. اچھا جو یہ دانتوں کا نظام ہے یہ بڑا پیارا ہے.
اس میں بعض دانت ایسے ہیں جو سبزی کھانے کے ہیں، بعض دانت ایسے ہیں جو دال کھانے کے ہیں، اور بعض دانت ایسے ہیں جو گوشت کھانے کے ہیں۔ یہ فطری نظام ہے۔ آپ سائنسی تحقیق پڑھیے، آپ تفریح نہیں کر رہا میں آپ سے۔ سائنس ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھی جا سکتی ہے، قرآن ثابت کرنے کے لیے سائنس تھوڑی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن اس اللہ کی کتاب ہے جس کے سب کچھ، سائنس انہی کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اللہ کی کتاب کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کو غیر کے سہارا لینا پڑے تو یقین مان لیجیے آپ نے اللہ کی کتاب پر یقین ہی نہیں کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا مسلمانوں کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں؟ یاد رکھیے اللہ کے نظام کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نظام اللہ کی قدرت سے ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت ہر آن ہر انسان کے ساتھ اپنا عمل کر رہی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں، مسلمان ہونے نہ ہونے کی شرط بات کی ہے، اللہ کی قدرت کے نظام سب کے ساتھ۔ ایک مسلمان کو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھے، اور کھانے کی پلیٹ اٹھا نکل جائے، ایک غیر مسلم ہو بسم اللہ نہ پڑھے لیکن کھانا چبا چبا کے سکون سے کھائے، تو جس نے نگل لیا ہے اس کے پیٹ میں درد ہوگی باوجود اس کو بسم اللہ پڑھی ہوگی، اور جس نے چبا چبا کے کھایا ہے اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے غذا کو اس طرح کھایا ہے جس طرح اللہ نے کھانے کا نظام بنایا ہے۔ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک ہماری زندگی کا مرکز ہے۔ ہماری زندگی کا مرکز کیا بنا؟ ہمارا گھر بنا، ہمارے بیوی بچے بنے، کھیت کھلیان بنے، دکان بنے، مکان بنے۔ یاد رکھو ہر انسان کی زندگی کا مرکز وہ خود ہے۔ اگر کسی کو دھوکا ہے دنیا میں کہ اس کی وجہ سے نظام چل رہا، تو نبیوں کو بھی اللہ نے اسی لیے واپس بلا لیا کہ ہم دنیا کا نظام نبی کی بھی وجہ سے نہیں چلاتے۔ نظام تو دنیا کا ہم چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ صاحب کہا قرآن پاک میں کہ رسول اللہ آپ کو بھی یہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی ترقیم کس کو کی؟ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ کہف پڑھیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے رسول اللہ یہ نہ کہیے کہ ہم کل کریں گے، آپ یہ کہیے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، کیونکہ یہ نظام آپ نہیں چلاتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے اپنا نظام کسی کو نہیں دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، آپ مجھے ایک بات بتائیں گے، ٹڑوا نانکاری میں دو پردھان ہیں، دو ہیں، یہ تین ہیں، یہ چار ہیں، ایک ہی ہوگا بھائی۔ پردھان تو دو نہیں ہو سکتے، ہو جائیں گے۔ اگر دو پردھان ہو جائے تو ایک پردھان کہے گا ان کی کالونی کاٹو، دوسرا کہے گا ان کی لکھو، تو کالونی تو نہیں بنے گی، شوچالے تو نہیں بنے گی، بنیں گے، بنیں گے۔ اب ادھر ادھر نہ دیکھو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہے۔ جو دنیا کا نظام ہے یہی اللہ نے ہمارے دماغوں میں اتارنے کے لیے بنایا۔ دنیا کا نظام اللہ نے اپنے نظام کو سمجھنے کے لیے بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جتنا نظام ہے اللہ یہ بے مقصد نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بے وجہ دنیا بنا دی؟ نہیں جی، ہم نے دنیا کا ایک مقصد طے کیا۔ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ یہ چھوٹے بچے کا چلنا پھرنا اور بات کرانا بند کر دیجیے۔ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی دنیا کا مقصد ہے، دنیا اپنے مالک کو پہچانے، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارے۔ سیدھی سی بات، کوئی مقصد نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ دنیا میں اس طرح رہیے جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ اب اللہ چاہتے کیا؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اگر تسبیح لے لو، ایک لوٹا لے لو، جانماز لے لو اور کھیت کے کنارے چلے جاؤ اور پڑے رہو، اور ملے تو کھاؤ، نہ ملے تو نہ کھاؤ، پڑے پڑے مر جاؤ، ایسا تو اللہ نہیں چاہتے۔ رسولوں کو جو حکم ملا ہے سنیے کیا ملا ہے۔
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں تمہیں بھی حلال روزی کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنی پڑے. حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کو کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے. لیکن چونکہ نبیوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی پہچان کرا دیں، اس لیے وہ سارا وقت تجارت میں نہیں لگاتے، سارا وقت کاروبار میں نہیں لگاتے، سارا وقت بزنس میں نہیں لگاتے. وہ اپنے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں لگاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہم کو، صاف طور سے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جتنا پوری دنیا کا نظام ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، جس طرح ایک گاؤں میں دو پردھان نہیں ہو سکتے، جس طرح قصبے میں دو چیئرمین نہیں ہو سکتے. اب مجھے ایک بات بتائیں گے، اگر ہندوستان میں کچھ ہندوستان کے لوگ مل کر کے دوسرا پرائم منسٹر بنانا چاہے، بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. آپ چاہ رہے تو کر لیجیے، جمہوری ملک ہے، ڈیموکریسی ہے، سیکولر ہے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ ہندوستان کا سنویدھان، ہندوستان کا قوانین، ہندوستان کے قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اس ملک میں دو وزیر اعظم ہوں گے. کتنی آسان بات ہے، بالکل سیدھی سی بات. اگر ایک ملک میں، ایک صوبے میں، ایک ضلع میں، ایک قصبے میں، ایک گاؤں میں دوسرا افسر نہیں ہو سکتا ہے اس کے معیار کا، تو اتنے بڑے نظام میں دوسرا اللہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے دماغ میں اتر گیا؟ اچھا اگر دو ہوتے تو ایک تو کہتا کہ بھیا اب ان کو نہیں دیں گے، تو دوسرے کہتا ہے انہی کو تو دینا ہے، ابھی تو مزہ آئے گا مقابلہ کرنا ہے. جیسے آپس میں لڑتے ہیں، پھر فلانے اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہیں پتا چل جائے ہم تمہارے ساتھ، اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اپنی زندگی کا پتہ نہیں، اور یہ ان کے ساتھ پتا چلا پہلے ہی نکل لیے اور ساتھ ہیں ان کے. اپنی زندگی کا کسی کو پتا ہے؟ اللہ آپ سب کی عمریں لمبی کرے. موجودہ حالات تو یہ ہیں کہ صبح خبر سنی، میں مل کے آیا، دوپہر میں خبر سنتے ہیں کہ انتقال پہ 12 سال 18 سال 14 سال 16 سال، جتنی موتیں موجودہ وقت میں ہو رہی ہیں اتنی ہم کم سنتے ہیں. اچانک چلتا پھرتا آدمی بیٹھا گرا اور انتقال ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مرنے سے پہلے اللہ ہمیں ایک مکمل مسلمان بنائے. تو قرآن پاک جو باتیں آپ سے کہتا ہے وہ باتیں میں عرض کر رہا تھا. اب میں نے جو بات کہی تھی اس کی طرف پلٹتا ہوں. صورت اور سیرت ہر انسان کے پاس جیسی بھی ہے، جو بھی ہے. اب بس یہ ہے کہ بیچارے کچھ لوگوں کو اپنی صورت بنائے رکھنے کے لیے بڑا پیسہ لگانا پڑتا ہے. آپ کتنا بھی پیسہ لگا لیں، جیسے ہیں دکھیں گے ویسے ہی آپ لگائیے پیسہ. جائیے آپ بیوٹی پارلر جائیے، سیلون جائیے، بنائیے شکلیں، کتنی دیر کی، بس وہی تھوڑی دیر شادی میں اپ ٹو ڈیٹ بن کر ٹائی وائی مڑ کر کے اور بڑھیا لیپ پوت کر کے، وہ روشنی میں جو ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے لگ رہا کہ جناب بہت خوبصورت ہے. اور اب تو موبائلوں میں بھی فلٹر آ گئے ہیں تو وہ بالکل اوریجنل والا، بالکل چمنا ٹائپ کی سفیدی والا فلٹر مار کے فوٹو بناتے ہیں. اور اگر ہوتا کیا ہے کہ اصل شکل اور فوٹو دیکھ لیا جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ ان کی فوٹو نہیں ہے، یہ جو ہے یار وہی تو ہے. لیکن ہمارے یہاں تو رواج. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک فلٹر دیا ہے، بہت صاف. اللہ کا دیا ہوا فلٹر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، وہ عرض کر دوں. فلٹر ہمارا اور تمہارا. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم میک اپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اچھے لگیں، لوگوں کو جچے، لوگ ہمیں خوبصورت کہیں، یہی تو ہے. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، دنیا میں تمہیں کوئی پہچانے نہ پہچانے، قبر میں رسول تمہیں پہچان جائے، حشر میں رسول تمہیں پہچان جائے، پل صراط پہ رسول تمہیں پہچان جائے، جنت میں رسول تمہیں پہچان جائے، یہ تمہاری تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ہی میک اپ ہے تمہارا، ایک ہی، صرف ایک میک اپ ہے تمہارا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ترجمہ ہے وہ بات کہ میں پہلے عرض کر دوں، رسول اللہ کسی کو اس لیے نہیں پہچانیں گے کہ یہ مالدار ہے، رسول اللہ اس لیے کسی کو نہیں پہچانیں گے کہ یہ عہدیدار ہے، رسول اللہ کسی کو اس لیے نہیں پہچانیں گے کہ یہ بڑے آدمی ہیں، رسول اللہ جس کو بھی پہچانیں گے اس کو نماز کے کیے گئے وضو کے اثر سے پہچانیں گے۔ ایک ہی میک اپ ہے آپ کے پاس جو جمعہ ہوتا ہے، ہفتہ اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ وہ میک اپ پرانا ہو چکا ہوتا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اتنی بھی دیر نہ کیا کریے۔ 5 وقت کا ہے یہ الگ بات ہے۔ اچھا کچھ لوگ بڑی عجیب بات ہے، اب جاڑے کا موسم آیا ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب جاڑے آ گیا، ہم نے کہا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تمہیں بھی لگ رہا ہمیں بھی نہیں لگ رہا کہ نہیں دوسری بات ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اچھا آتے بڑی تفریح کرتے ہوئے ہیں، مولوی صاحب کا مذاق اڑانا ان لوگوں کی عادت ہے۔ قصے 2 ہی لوگوں کے بنتے ہیں، ایک سردار جی قوم پر اور دوسرا مولوی قوم پر۔ سردار جی کی قوم پر آپ قصے بناتے رہے، وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن گئی۔ ہندوستان میں 10 سال انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال کر اپنی قوم کا نام روشن کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ دوسری طرف یہ مسلمان اپنے مولویوں کا مذاق اڑاتی رہی اور اتنا مذاق اڑایا کہ مولویوں نے اپنی قوم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ذلیل کیا ہے، اس قوم نے اگر سب سے زیادہ کسی کو ذلیل کیا ہے تو قرآن صاحب قرآن کو کیا، علماء کو کیا، حفاظ کو کیا۔ کبھی بات کر رہے تھے، حافظ داؤد صاحب بیان کر رہے تھے شادی کے تذکروں سے، کیا بات عرض کروں میں شادی کے بارے میں؟ ہم سے پوچھے، مجھ سے بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے، بعض حفاظ نے مجھ سے کہا، بہت درد کے ساتھ کہا، رو کر کہا، کہنے لگے مولانا کل میں شادی میں مجھے زبردستی لے جا رہے تھے، میں نے کہا مجھے نہ لے جاؤ، کہنے لگے نکاح آپ پڑھائیں گے، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے اور آپ نکاح نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ یہ جملے وہ بولتا ہے جس کو اپنے نکاح پڑھانے کے پیسے نہیں دینے کا ارادہ ہوتا ہے، وہی بولتا ہے کہ فری میں یار لے چلو تو 1000-2000 بچے گا۔ اور احسان کیا دیتا ہے مولانا کو اگر ہم نے نکاح پڑھا، میں نے پوچھا کسی سے نہیں، بہتوں سے پوچھا، اور میرے مزاج سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ نے نکاح پڑھایا تھا فلاں سے، کتنے پیسے دیے؟ کہنے لگے مولانا ان کو میں نے گاڑی کر کے دی تھی۔ میں نے کہا گاڑی کر کے دے دی تھی کہ خرید کے دے دی؟ ارے جس گاڑی سے تم گئے، تمہارا لڑکا گیا، تمہارے اماں ابا گئے، تمہارے بچے گئے، اسی گاڑی میں ایک جگہ پہ مولوی صاحب بیٹھ کے چلے گئے، تم بھی کھائے وہ بھی کھائے، تم نے لفافے کلیکٹ کیے، مولوی صاحب کو تو کوئی لفافہ نہیں ملا، تم لفافے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، نہیں ہم اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا؟ پکڑے بھی ہیں، ضرورت کیا دل کی چوری ہے؟ ضرورت نہیں، صاحب کہہ دیجیے نہیں لیں گے۔ وہ شادیاں بھی میں نے دیکھی ہے جو لوگ نہیں لیتے ہیں، اللہ انہیں اچھا رکھے۔ یہ شادیوں میں جو لین دین سڑکوں پہ بازاروں پہ ہو رہا ہے، لفافوں پہ لفافے چل رہے ہیں، نیوتا ایک سسٹم چلا ہے، نیوتا قرض ہے حقیقت میں۔ اگر ہم گئے، آپ میرے یہاں آئے، ہم نے آپ کو کھلایا، تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ لفافہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا لفافہ دینے لینے میں دیکھیں میری کسی بات کا برا نہیں مانیے، لفافہ دینے لینے والے کو گیٹ پہ اس طرح بٹھایا جاتا ہے، اس کے بغل میں 2 مضبوط آدمی بھی بٹھائے جاتے ہیں، اور وہ بٹھائے جاتے ہیں جو سب کو نام بنام ابا سمیت جانتے ہیں، اجنبی کو نہیں بٹھائے جاتے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کیا شادی تھی تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ کس کو بٹھائیں، تو ہم نے کہا تمہارا فلاں دوست ہے اس کو بٹھا دو، کہنے لگے آپ نہیں سمجھتے، وہ رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھ نہیں پایا، میں نے کہا رشتہ دار کی پہچان سے کیا لینا دینا، بھائی آپ کو خالی پیسے تو وصول ہے کہ نہیں، کون بنا پیسے کے گئے یہ بھی تو وہ بتائے گا کہ فلاں نے پوچھتے ہوئے چلے گئے، یہ بھی بتائے گا، اور رجسٹر پہ کاپی پہ لکھا جاتا ہے فلاں آئے تھے بنا پیسے کے گئے۔ نیوتا حقیقت میں آپ کو ایک بات بتا دیں، آج سے 30 سال پہلے تک شاید ننکاری میں بھی یہ نظام ہوگا کہ کسی لڑکے لڑکی کی اگر شادی ہے تو گاؤں بھر کا دودھ گھر پہنچ جاتا تھا، گاؤں بھر کے چاول گھر پہنچ جاتے تھے، گاؤں میں کسی کے پاس کوئی جانور ہے وہ ذبح کر کے اس کے گھر پہنچا دیتا تھا، یہ نظام چلتا تھا۔ 30 سال پہلے ہوگا آپ کے یہاں نظام، لیکن اب جو نظام ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب تو بیچارہ جو شادی کر رہا ہے یا کھیت بیچے یا مکان گروی رکھے یا بیوی کے قرضے گروی رکھے اور بیوی کے زیورات گروی رکھے یا ادھار لے اور اپنی بیٹیوں کی شادی کرے، یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں ایک ایک دن میں ایک آدمی 10-10 لاکھ روپے بھوک رہا ہے۔ اگر اسے آپ عقل مندی کہتے ہو تو آپ کہتے رہو،
آپ کہہ رہے ہو 10 لاکھ روپے جس لڑکے اور لڑکی پہ آپ لگا رہے ہیں، اس 10 لاکھ روپے میں اگر آپ اپنے بچے کو پڑھا کر کاروبار کرا دیتے تو شاید 10 لوگوں کی روزی کا سامان پیدا ہو، آپ کے گھر برباد ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے گھر کی شادی میں 10 12 15، اب تو مسلمان بہت آگے ہیں۔ ابھی ایک شادی میں نے سنی ہے، وہ باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے وہ موجود تھے، انہوں نے مجھے وہاں کے ویڈیو اور فوٹو بھیجے، 5 کروڑ روپے میں شادی کی، 5 کروڑ، ادھر شادی کی ادھر ان کے گھر چھاپا پڑ گیا۔ قریب کا واقعہ ہے، دور نہ جائیے، نام سمیت بتا دیں گے، ہم کوئی فرضی باتیں نہیں کرتے، مسلمان تھے۔ کیا ضرورت ہے آپ 5 کروڑ روپے کی شادی کریں گے تو لوگوں کی نگاہ میں آئیں گے نا۔ 5 کروڑ کی شادی کرنے کے بجائے آپ 5 لاکھ روپے نکال کر اپنے بیٹے اپنے اماں ابا کے نام کو مسجد بنوا دیتے تو قیامت تک اس کے سجدے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے، آپ نہیں کر پائے۔ تو مسلمانوں کے پاس جو مال ہے، سن لو یہ بات بھی، کسی نے سمجھا دیا ہے کہ دیکھو، کہتے ہیں کہ مسجد بننی ہے تو کہتے ہیں اب مسجد بننے میں مسئلہ، کہتے ہیں بات بتاؤ، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا مسجد میں ماربل لگانا ضروری ہے، میں نے کہا بالکل نہیں ضروری اگر مسئلہ پوچھتے، لیکن اگر تمہارے گھر میں ماربل لگا ہے تو اللہ کے گھر میں بھی لگا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی تم اپنے گھر میں لگائے، کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں میں سب سے اچھی اگر کوئی عمارت ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے تمہارے گھر کے مقابلے میں تو اللہ ہی کا گھر ہے۔ فرشتے کہاں آتے ہیں؟ ہمارے تمہارے گھر نہیں آتے۔ ہمارے تمہارے گھر فرشتے لینے آئیں گے بھی کیا؟ 10 11 بجے تو سو کے اٹھتے، کیا لینے آئیں گے؟ فرشتے آتے فجر میں۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ فجر میں۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ مغرب میں۔ فجر میں مسلمان بستر پہ پڑا سو رہا، مغرب میں مسلمان کھیت کھلیان چائے کی دکان پہ پڑا، کام تو دو ہی، یا فجر میں سو رہا ہے یا مغرب میں کھیت کھلیان یا دکان یا چوپال یا پان کی دکان پر۔ آباد کیا ہے؟ پان کی دکان۔ آباد کیا ہے؟ چوراہے۔ آباد کیا ہے؟ ہوٹل۔ ویران کیا ہے؟ مسجد۔ ویران کیا ہے؟ مدرسے۔ جس نے اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے، یہ مسجد جو آپ کے گاؤں میں بنی ہے 2 جس نے اس کو ویران کیا ہے، یہ مسجد اس کے حق میں روزانہ بددعا کرتی ہے کہ جس طرح مجھے ویران کیا اللہ اسے ویران کیا۔ جس پر مسجد کی لعنتیں اور بددعائیں ہوں، وہ قوم اللہ کی مدد پا جائے نہیں ہو سکتا۔ نہ، اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، آیات دنیا، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو رسولوں پر ایمان لا کر عمل کریں۔ اب میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، کیا آپ نے کوئی ڈاکٹر ایسا دیکھا ہے جو ڈاکٹر بننے کے بعد وہ تحصیل میں فائلٹ ہو رہا ہو؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ دیکھا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کبھی ایک بات بتائیے ہمیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے کہ بھیا ایسا ہے کہ ہمارا مقدمہ فلاں وکیل کے پاس 10 سال سے ہے، وہ حل نہیں کر پا رہے، ذرا آپ کر دیجیے، دیکھا آپ نے؟ دیکھا نہیں؟ دیکھا؟ بڑا تعجب کی بات ہے، ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں۔ بہرحال اب ساری باتیں سمجھ، ہمارے پاس اتنا شعور ہے کہ ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ آپ کے پڑوس میں ایسا وکیل رہتا ہو جو پوری دنیا میں لاجواب ہو، اکیلا، اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، اور وکیل اتنا بھاری بھرکم ہے کہ ایک سنوائی میں مسئلہ حل کرا دیتا ہے، فیس مہنگی ہے، 5 لاکھ 12 لاکھ 18 لاکھ جو بھی فیس ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ بیمار ہو تو وکیل صاحب کے پاس جائیں گے نا کہ بھیا ہم بیمار آدمی ہیں، تم بڑے مشہور آدمی ہو، سنا مقدمہ چٹکیوں میں حل کر دیتے ہو، تو میری بیماری بھی چٹکی میں حل کر دو۔ تو وکیل کہے گا کیا کہنے پڑا؟ اچھا کیا آپ تشریف لائے بیٹھیے، فائل کھولا اور دھارائیں پڑھنی شروع کی، یہ دھارا وہ دھارا رٹ لیجیے اور دھارا لپیٹ کے دے دے کہ کھا لو اور ٹھیک ہو جاؤ، ہو جائے گا؟ کہے نہیں ہوگا، وکیل ہے بھائی۔ اتنی موٹی بات اگر آپ کے دماغ میں اتر چکی ہے کہ وکیل آپ کی بیماری کی دوا نہیں دے سکتا، تو آپ کو اتنی موٹی بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ کے دین کے مسائل علماء کے سوا اور کوئی حل بھی نہیں کر سکتا؟ یہ بات آپ کی کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ اتنی موٹی بات آپ جانتے ہیں اور اتنی بڑی بات آپ نہیں جانتے۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس امت کا علماء سے رشتہ بہت کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اب بس اللہ ہی معاف فرما دے۔ اگر 2 مسئلے نہ ہوں، ایک نکاح اور دوسرے جنازہ، تو شاید اس قوم میں مولوی صاحب کو کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ گاؤں میں
کسی نے کہا کہ بھیا چندہ دے دو، ہماری ان کی بنتی نہیں، ان کو نکال دو تو چندہ دیں گے، چندہ اس لیے دیں گے کہ ان کو نکال دو۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ چندہ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ کے گھر کو، کیا فلانے کو دے رہے تھے؟ یہ بھی ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جن علماء سے ہمارا جھگڑا ہو گیا ان کے مدرسوں میں چندہ نہیں دیتے، کیوں؟ مولوی صاحب کے بچے ہیں، یہ مولوی صاحب کے بچے ہیں۔ ایک اور برائی مسلمانوں میں ہے کہ پہلے ہم اپنا گاؤں دیکھیں گے پھر کہیں دیں گے۔ اگر آپ ہی کی طرح یہ سب سمجھنے لگے کہ پہلے ہم اپنا گاؤں دیکھیں گے، تو یہ دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء کے یہ ستارے آپ کے اسٹیج پہ ہوتے آپ کے اسٹیج پہ سب یہی طے کر لیتے کہ ہم اپنے گاؤں میں دیں گے؟ تو دارالعلوم دیوبند کون چلاتا؟ مظاہر العلوم کون چلاتا؟ ندوۃ العلماء کون چلاتا؟ یہ مدارس کون چلاتا؟ اور یہ علماء اور مفتی اور قراء آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ جو ایک الزام لگاتے ہیں کہ سارا چندہ مولوی کھا گئے، دراصل آپ دوسری بات بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بولے تو آپ کے خلاف مسئلہ پیدا ہوگا۔ چندہ، میں پھر کہوں آپ سے، چندہ حکومت بھی لیتی ہے اور چندہ مدارس بھی لیتے ہیں۔ حکومت جیسے چندہ لیتی اسے ٹیکس کہتی ہے، بس آپ ٹیکس پیئر ہے تو آپ بڑے آدمی ہو گئے۔ آپ سے حکومت پیسے لیتی ہے، بدلے میں ٹڑوا نانکاری میں ریلوے اسٹیشن ہے؟ ارے ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے۔ بس اڈا ہے، سامودائک سواستھ کیندر ہے، ہوائی اڈا ہے۔ سرکار کو ہر چیز پہ آپ پیسہ دے رہے ہیں، سرکار بدلے میں آپ کو کیا دے رہی ہے ذرا وہ بتائیے؟ 5 کلو راشن، اس میں بھی آدھے نام کٹ جاتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سنیے، علماء مدارس آپ سے پیسے لے رہے ہیں، بدلے میں مؤذن دے رہے ہیں، امام دے رہے ہیں، حفاظ دے رہے ہیں، شعراء دے رہے ہیں، قربا دے رہے ہیں، مفتی دے رہے ہیں، بھلے بھلے نیک لوگ دے رہے ہیں، سماج میں اچھائیاں بتانے والے لوگ دے رہے ہیں۔ مدارس چندہ لے کر گئے، بدلے میں کڑوا نانکاری میں مفتی آیا نہیں آیا؟ تو آپ کے چندے کا صحیح استعمال کون کر رہا؟ مدارس کر رہے۔ اگر یہ مدرسے نہ رہے ہوتے تو آج شعبان صاحب کی بیٹی حافظہ کیسے ہوتی ہمیں؟ آپ کے ٹڑوا نانکاری میں کوئی ڈگری کالج ہے؟ کوئی لا کالج ہے؟ کوئی ٹیکنیکل کالج ہے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن آپ کے گاؤں میں قرآن پاک کی تعلیم کا کالج ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ آپ کے پیسے کا سب سے صحیح استعمال کون کر رہا؟ مدارس کر رہے ہیں، جن کے بارے میں 24 گھنٹے زبان پر شکایت، جن کے بارے میں 24 گھنٹے زبان پر برائی۔ وہ علماء جو اپنے گھر کو چھوڑ کر، ظلم کی انتہا کیا ہے قوم کی، یہ سن لیجیے۔ گاؤں میں مولوی صاحب، اب گاؤں میں آپ یہ بتائیے کہ عید کی صبح آپ کہاں دیکھنا پسند کریں گے، اپنے گھر میں یا پردیس میں؟ آپ بتائیے۔ گھر میں نا، لیکن مولوی صاحب کے ساتھ آپ کی کیا شرط ہے؟ عید کی نماز 9 بجے سے پہلے ہوگی نہیں اور بنا پڑھائے جاؤ گے نہیں۔ واہ! یعنی آپ اتنے قابل آدمی ہیں کہ آپ کی عید تو چاہے 10,000 روپے کا ٹکٹ پڑے گھر آئیں گے، اور مولوی صاحب کے بارے میں صاف ہے کہ 9 بجے سے پہلے نماز نہیں ہوگی اور نماز پڑھائے بنا تم جاؤ گے نہیں۔ واہ! تو مولوی صاحب کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ آپ نے 2 کپڑے سلائے عید کے دن، ایک نماز کے لیے کرتا پائجامہ اور دوسرے نماز کے فوراً بعد ایک اٹھی اچنگی لٹنگی ٹائپ کی وہ بنیائیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، دوسرے وہ ایک ٹائٹ فترہ کپڑا اسے جینس کے اندر پھٹے نچے کپڑے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب تم کیا کہنا فیشن ہے، تو ننگے ہونا بھی فیشن ہی کی ایک علامت ہے، رہا کریے کون روکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا سنو۔ جب آدم علیہ السلام نے گیہوں کے درخت میں گیہوں کھایا، سب سے پہلی سزا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دی؟ جسم سے کپڑے اتار دیے۔ نہیں اترے کہ نہیں اترے؟ قرآن پڑھ کے سنائی دیتا ہوں میں آپ کو۔ اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ جیسے ہی جنت کے کپڑے اترے، آدم علیہ السلام نے جنت کے درخت کے بڑے بڑے پتے کاٹ کے اپنے لپیٹ لیے۔ یعنی انسان فطرتاً ننگا نہیں رہ سکتا، لیکن مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ غسل خانے میں ننگا ہو کے نہاتا۔ یاد رکھیے تنہائی میں بھی ننگا ہونا حرام ہے،
ضرورت کے سوا، یاد رکھیں ضرورت کے سوا، جہاں جہاں ضرورت، استنجے میں ضرورت ہے، باقی خاص موقع آپ جانتے ہیں وہاں ضرورت ہے، اس کے علاوہ آپ اگر نہا رہے ہیں، چاہے غسل خانے میں نہائیں اور چاہے باہر نہائیں، آپ کو سطر ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے، آپ ننگے نہیں ہو سکتے، کسی عالم نے اجازت نہیں دی، دین میں نہیں۔ اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، آپ نہیں نہاتے ہوں گے، آپ بھلے لوگ ہوں گے، ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے ننگے ہو کے نہاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے انسان کا ننگا ہونا شیطان کے سارے تیروں کا چل جائے گا۔ جیسے ہی انسان کے جسم کے کپڑے اترتے ہیں شیطان دماغ میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جانے سے پہلے وہاں کی گندگی سے اللہ کی پناہ مانگو، نکلنے کے بعد جو کچھ وہاں ہوا ہے اس سے معافی کے لیے اللہ سے دعا کرو، ہے نہیں؟ نہانے کے لیے دعا ہے، یاد ہے؟ یاد ہے کہ جو دعا یاد کریں مولوی صاحب آپ دعا یاد کریں، یہ کام آپ کا ٹھیکے پہ ہے، مولوی صاحب دعا یاد کریں۔ اچھا گھر میں بھی جانے کی ایک دعا ہے، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ ایک بات تو میں آپ کو صاف بتا دوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہیں گے جنتی سے ادخلوها بسلام آمنین، مسلمانوں جاؤ امن و سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں جانے کی دعا پڑھنی پڑے گی، وہ یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، اور دعا نہیں یاد ہے تو دعا ہی سمجھ لو وہ سینسر ہے، لاک تو اسی سے کھلے گا، جیسے موبائل میں سینسر والے لاک ہوتے نہیں۔ اب بڑا مسئلہ ہے، موبائل تو بس کسی کا موبائل لے لو اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے۔ آج کے دور کا تو یہی حال ہے، کسی کا بھی موبائل لے لو، چاہے وہ بچیاں ہو چاہے وہ بچے ہو اور چاہے 70 سال کا بوڑھا ہو، اس سے بھی اگر موبائل مانگو تو ضرورت بتائیے ہم کیے دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ اس میں بھرے ہوئے ہیں بس اللہ ہی کی پناہ، وہ اس کا راز ہے۔ وہ پہلے راز دلوں میں ہوتے تھے، اب راز موبائلوں میں ہوتے، بس خدا ہی خیر کرے۔ ہاں بڑا جگر گردے والا ہوگا، کسی سے کہو کہ موبائل یہ لو دے دے، آپ لوگ ہوں گے نیک لوگ ہیں، چونکہ آپ ہیں ہی نیک تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مانگ کے دیکھو کبھی کسی سے کہ کام بتاؤ، کام بتاؤ، کام کیا ہے؟ وہی کام ہے جو تم کر رہے ہو، وہی ان کا کام ہے۔ اچھا موبائل سے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ عرض کر دوں، موبائل بھی ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، کیسے؟ سن لو، بہت اچھی بات میں عرض کیے دیتا ہوں، موبائل بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ ہے، یہ مقصد اچھی طرح سمجھ لو۔ موبائل کا اصل مقصد کیا ہے آپ بتائیے، بات کریں، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ ارے بھائی ہو تو بتا ضرور دینا ہمیں، کیونکہ ہمیں اتنی معلومات تھوڑی، آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے کے ہم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ وہ کیسے۔ موبائل کا اصل مقصد ہے بات ہونا، چاہے کیجئے چاہے سنیے، یہی تو مقصد ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہم انسانوں کا اصل مقصد ہے دنیا میں رہ کر اللہ کی بات کرنا۔ آپ ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، اب مسلمانوں میں بڑا رواج ہے، کوئی کھیت کھلیان میں ریل بنا رہا ہے تو کنویں تلوے پہ ندی نالے پہ ریل بنا رہا ہے، ناچنے گانے کا بڑا رواج ہے۔ یہ قوم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 2 کاموں کو ختم کرنے آیا ہوں، ایک غیر اللہ کی عبادت، دوسرے ناچ گانا۔ اور مسلمانوں میں یہ جو نچنیا قوم ہے 15 سے 40 سال کی عمر کی، جتنے مشہور ٹک ٹاکر اور جتنے جو لوگ ہیں انسٹاگرام ہو یا دیگر چیزیں، اس پہ غور کرو تو اکثر ناچنے گانے والے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ان کا بڈھا باپ بھی ناچ رہا، ان کا بڈھا دادا بھی ناچ رہا، ان کی بڑھیا دادی بھی ناچ رہی، ان کی بڑھیا نانی بھی ناچ رہی، بے خودی کی انتہا۔ جس قوم کا معیار یہ تھا کہ ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، اسی قوم کا حال یہ ہے کہ ناچ گانے کے بنا زندگی نہیں گزرتی۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، موبائل کی بات آ گئی تو 2-3 باتیں عرض کر دوں گا، بات چلیے، بات مجھے زیادہ نہیں کرنی، چند منٹ اور کروں گا۔ موبائل کا اصل مقصد ہے بات ہونا۔ آپ ریل دیکھ رہے ہو، آپ اپنے بہت پیارے کا کوئی میسج پڑھ رہے ہیں، بڑے غور سے، اور میسج آپ کو ایک بات بتاؤ، جتنی محبت سے آپ اپنی محبت کا میسج پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اتنی محبت سے آپ قرآن پڑھ لیں تو اللہ آپ کی ایسے ہی بخشش کرنا۔
جتنی محبت سے ایسے کر کے پھر تھوڑا یقین کرنا پڑتا ہے کہ بھیجا ہی ہے. اچھا ہاں بھیجا ہے. اچھا کیا کیا بھیجا ہے وہ پڑھ رہے. یہ لائن بہت اچھی ہے. اچھا اس قوم کے 15 سے 40 سال کے لوگوں کو ایک روگ لگا ہے, محبت کرو, پیار کرو. روگ تو نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے. یار اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا تھا, لیلا مجنو نہیں بنایا تھا. تم لیلا مجنو خدا بنے گھوم رہے ہو دنیا میں. ہم مرے جا رہے ہیں, ہم بالکل ڈپریشن میں آئے جا رہے ہیں. دماغ کام نہیں کر رہا ہے. 15-20 سال کی عمریں ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. کیا بنایا ہے مسلمانوں نے معاشرہ اپنے گھر کا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ موبائل میں چاہے کچھ کر رہے ہو, جیسے ہی فون کوئی بجائے گا تو ساری چیزیں ہٹ جائیں گی. آپ کی اسکرین پر آنے والی چیز اب فون رہ جائے گی. نہیں, آپ غور کریے. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں اس سے بات کرنا؟ آپ کاٹ بھی نہیں سکتے. کاٹیں گے تو وہ کہے گا کہ تم نے کاٹا تھا. آپ 1-1.25 منٹ انتظار کریں گے, جتنی دیر بیل بجے گی. آپ سچ بتاؤ, موبائل اپنا مقصد اگر بھول جائے, فون آنا, تو موبائل کا کوئی مقصد رہ جائے گا؟ نہیں, مسلمانوں کے پاس تو رہے گا. مسلمانوں کا مقصد فون کرنا نہیں ہے. مسلمانوں کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے. تم فون کرو, تم کرو. یعنی آپ کسی کو فون کرے تو بھی وہ گانے سنائے گا. ایک موبائل رکھا ہے, اس میں ان کمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں میں گانے بج رہے ہیں. آپ موبائل بجائیے. اور مولوی صاحب بیچارے ہمارے حافظ قاسم صاحب مسجد میں بیٹھ کر کسی سے فون کریا تھے کہ بھیا مسجد چلے آؤ. حافظ قاسم صاحب نے فون لگایا, شاندار گانا مسجد میں بج رہا ہے, دے دنادن دے دن. اب اس بےہودے ذلیل آدمی نے 40-50 روپے خرچ کیے ہیں تاکہ حافظ قاسم صاحب بھی گانا ساتھ ہی سنیں. اس کے بعد حافظ قاسم صاحب پر الزام یہ ہے کہ مسجد میں گانے سنتے ہیں. سنا آپ رہے ہیں اور الزام حافظ. اور اس سے بڑی بےہودگی کیا ہے کہ باقاعدہ موبائل جب بجے گا تو کوئی گانے بجے گا. یہ بیچارے محبت کے مارے فلانے ہائے دکھ, فلانے کا دکھ ہے, فلانے کا دکھ ہے, فلانے کا دکھ ہے. جتنا دکھ تمہیں نچنیوں کا ہے, اللہ کی قسم اتنا دکھ اگر رسول اللہ کا ہو جائے تو سارا بیڑا پار. بات تو وہی آ کے ٹکتی ہے. تو موبائل اپنا مقصد نہیں بھولا. آپ موبائل پہ واٹس ایپ کر رہے ہو, آپ موبائل پہ انسٹاگرام دیکھ رہے ہو, آپ موبائل پہ فیس بکنگ کر رہے ہو, آپ موبائل پہ لائیو چیٹ کر رہے ہو, کچھ کر رہے ہو. اگر فون آئے گا تو ساری چیزیں رک جائیں گی. یہی مطلب ہے. آپ کسی بھی حالت میں ہو, اگر مسجد سے حی علی الصلاۃ کی اذان آ جائے, آواز آ جائے, تو سارے کام چھوڑ کر آپ کو پھر سیدھے مسجد ہی جانا چاہیے. آپ کو موبائل بھی تو یہی سمجھا رہا ہے. آپ نہیں سمجھے تو موبائل کیا ہے. اچھا موبائل کے تعلق سے بات آگے تو 2-3 باتیں رہیں گے, عرض کر دوں گا. وقت نہیں میں نہیں عرض کرتا. اگر یاد رہی ایک بات تو میں عرض کروں گا. تو میں آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, بالکل صاف طور سے. قرآن کے اصلی 5 نام ہیں. کتنے ہیں یاد رکھیں. آپ کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو 5 نام یاد ہوں گے, تو بڑا مسئلہ نہیں. قرآن کا ایک نام ہے تنزیل, آپ کو معلوم. قرآن کا نام ہے الفرقان, آپ کو معلوم ہوگا. یہ سب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایسا تھوڑی نہیں معلوم. کیونکہ کل قیامت میں اللہ کہیں گے بھائی قرآن کے 5 نام بتاؤ, جنت جا, توڑ سے بتائیے, جنت چلے گا, ہے نا. یہ تو پتہ چلے گا. یہ تو جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, جن کو تم روک نہیں سکتے. تم قاسم صاحب کو روک لو, تم مفتی سعادت صاحب کو روک لو, تم مولانا اطہر صاحب دامت برکاتہ کو روک لو, تم ہمارے نظمہ جلسہ کو روک لو, تم دنیا بھر کو روک لو کہ ہمارے گھر نہیں آنا ہے. لیکن ایک تو ایسا ہے کہ اس کو تم روک تو نہیں پاؤ. بس یہ ہے کہ پائجامہ یا جینس یہ ہے کہ زیادہ ٹائٹ نہ پہننا, نہیں تو پھر سب کچھ نظر آئے گا. بہتر ہے کہ ڈھیلا ڈھالا ہو تاکہ حالت ٹھیک ٹھاک رہے. ورنہ لوگ کہیں گے ارے جب ہوا تھا انتقال تو دیکھنے والا نہیں. ایسا نہیں. کپڑے بھی چلن میں آئے ہیں. کیسے واہیات کپڑے مسلمان پہنتے ہیں. مسلمانوں کے بچے یہاں سے بال کٹے, وہاں سے کٹے, یہاں سے کٹے, یہاں سے لال, وہاں سے پیلے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نمونہ ہوش چلا رہا, جنگلی, کہیں سے انسان نہیں لگتے. کپڑے یہاں سے اتنے چپٹے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنو. نہیں مانا. نچنیا نے پہن لیا تو یہی تک پہن لیا. نچنیا کی محبت, سنت نہیں یاد رہی, نچنیا یاد رہا. ارے بھائی یاد رکھنا تھا تو رسول کو یاد رکھتے. جب اللہ کا ایک ضابطہ, اذکرونی اذکرکم, مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو یاد تو کرتے ہیں یار, ہر جمعہ تو یاد کرتے ہیں, ایسی کیا بات ہے.
جاتے بھی ہیں جمعہ میں. اچھا مسلمان جمعے میں جس حال میں جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں, تھوڑا نمکاری کی بات نہیں کرتا, ورنہ اکثر مسلمان جمعے میں نماز کے بجے کہنے 31 پر, پھر ٹھیک ہے 40 پر چلیں گے, بالکل طے کا ہے وہاں سب بے وجہ. اچھا مسلم قوم میں اتنی ضلالت ہے کہ اللہ معاف فرمائے. ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی چند واقعات میرے سامنے ہوئے. حافظ صاحب کو انہوں نے گاڑی میں بٹھا دیا نکاح پڑھانے لے جانے کے لیے کہ نکاح پڑھا دے. تھوڑی دیر حافظ جی گاڑی میں بیٹھے رہے, عالم تھے, زبردست عالم اس علاقے کے, بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھے میاں آئے, کہنے لگے چچا حضرت ایسا کریے کہ ہمارے ساتھ چلیے. تو تب تو وہ نہیں سمجھے, بات ختم ہو گئی. بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ جس گاڑی میں آپ بٹھائے گئے تھے اس میں 3 جوان لڑکے اور بیٹھ کے جانے والے تھے. تو انہوں نے جا کے کہا کہ حافظ جی کو اگر آپ بھیجیں گے تو ہم شادی میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. کاہے, ہم اپنے گانا وانا سننا حافظ جی سننے نہیں دیں گے. تو آپ تصور کرو, جو قوم حافظ جی سے اتنی نفرت کرتی ہو, یہی قوم اپنے حافظ کے بارے میں اتنا گندا رویہ رکھتی ہو, اس کی حالت پر قیامت میں کیا ہوگا؟ کس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, کس کے پیچھے اپنے ابا کے جنازے پڑھا رہے ہیں, کس کے پیچھے اپنے والدین کے جنازے پڑھا رہے ہیں. اس لیے علماء کی قدر کر. تو میں بات کر رہا تھا کہ 2 چیزیں اللہ نے دی ہیں, صورت اور سیرت. ان دونوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ایک اصول بتایا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان دنیا میں نیک ہی ہے, ہر انسان. ایک بات اور یاد رکھیے, ایک نیکی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو کر کریں, ایک نیکی یہ ہے کہ آپ مسلمان نہ ہو تو بھی نیکی کریں. یہ فطرت ہے. اور یاد رکھیے ایک بات, ایک مسلمان ہو, کلمہ پڑھتا ہو, اور وہ چلتے ہوئے نل کو بند کر دے کہ کوئی پانی نہ پی پائے, تو قیامت میں اسے مارا جائے گا, کوئی شک نہیں. ایک غیر مسلم ہو, کلمہ نہ پڑھتا ہو, اللہ پر یقین نہ رکھتا ہو, لیکن وہ ایک نل لگا دے تاکہ لوگ پانی پیئے, ہر قطرے پر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے. یہ اللہ کا قانون ہے. اس کا تعلق مسلمان غیر مسلم ہونے سے نہیں ہے. مسلمان جس دھوکے میں جی رہے ہیں کہ یہ سب جنتی ہیں, سب کو پتا چلے گا کہ کون جنتی ہے, سب کو معلوم ہوگا, کوئی فکر کی بات نہیں. ہم سب کے لیے تو قرآن آئینہ ہے نا, قرآن بالکل صاف ہے. قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کی 2 چیزوں کو درست کرنا ہے. ایک صورت کو خوب تر بنانا, دوسرا سیرت کو خوب تر بنانا. اور یہ کیسے بنیں گی؟ یہ بنیں گی اللہ کی کتاب قرآن پاک سے, یہ بنیں گی رسول اللہ کی زندگی سیرت طیبہ سے. اور یہی دونوں چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں. ہم آپ سے بات پوچھیں اور دل میں جواب دیجیے گا, سامنے سے نہ دیجیے گا. جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے, ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, آج پورا دن صبح سے شام ہو گئی, آپ کے گھر میں قرآن کھول کے پڑھی گئی؟ اگر پڑھی گئی تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر نہیں پڑھی گئی تو اسی کا دیا کھا رہے ہو, اسی کا دیا پہن رہے ہو, اسی کی دی سانسوں پہ جی رہے ہو, اور اسی سے بغاوت کر رہے ہو. تمہارے گھر میں موبائل کھلے, تمہارے گھر میں خرافاتیں ہوئی, تمہارے گھر میں لکھنؤ کانپور سے مچھلی آ کے پکی, لیکن تمہارے گھر میں اللہ کی کتاب نہیں کھلی. جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں کھولی جائے گی, اس گھر میں کون سی رحمتیں آئیں گی؟ میں نے کہا نا آپ سے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھیں. ایک بات آپ سے پوچھے, ملکاری کے لوگ اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو قرآن کے آیت پہ عمل کر رہے ہیں. قرآن کو فجر کے وقت پڑھنے کا حکم ہے. کس وقت؟ فجر میں. قرآن کو کب پڑھنے کا حکم ہے؟ فجر میں. مسجد میں پڑھیے یا گھر میں؟ بہتر یہ ہے کہ نماز مسجد میں جب پڑھیے تو وہیں پڑھ لیجیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے بچپن میں مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی سورہ یاسین, سورہ ملک ہوا کرتی تھی, اور وہ دی جاتی تھی. شاعر اسلام جناب طارق انور صاحب تشریف فرما ہیں, ابھی آپ کو کلام سنائیں گے. آپ حضرات انہی کے سبتے ہیں, تھوڑا بولے لے رہے ہیں, ورنہ آپ حضرات اتنی دیر ہمیں کہاں بٹھاتے ہیں. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن پاک, میں کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن فجر میں پڑھنا ضروری ہے. سب ہم نہیں کہتے, آپ قرآن سے سنو. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. مسلمان جب فجر میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی مجلس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں.
آپ پڑھتے ہوں گے فجر میں، چونکہ آپ فجر پڑھتے ہیں تو فجر میں قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، اس میں کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہے۔ جب آپ فجر پڑھتے ہی ہیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کل کے جو فجر کا وقت ہے وہ آپ کو ٹائم بھی معلوم ہوگا کہ کئے بجے سے کئے بجے تک ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو اگر فجر کی نماز کا وقت نہ معلوم ہو تو مسلمان کا ہے بیکار کی باتیں کر رہے گا۔ لیکن حالانکہ جو سچائی ہے معلوم مغرب کا بھی وقت نہیں ہے، جو سچائی ہے وہ یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ معلوم بیچاروں کو مغرب کا بھی وقت نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی پوچھ لیں کہ مغرب کی نماز کئے بجے ہے تو ایک دوسرے کی شکل ضرور دیکھے گا آدمی کتنے بجے ہے۔ ایک صاحب بہت زیادہ بکواس کر رہے تھے، بہت زیادہ الٹا سیدھا بول رہے تھے، میں نے کہا چلو مغرب کی نماز تمہارے کئے بجے ہے؟ تو ہم نے کہا اٹکو نہیں، ہم کو معلوم ہے جتنی گندگی تمہارے اندر ہے یہ اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ تمہیں اللہ کے بلاوے کا وقت ہی نہیں معلوم۔ مسجد وہ جاتا ہے جسے اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، ہر ایک کے اوقات نہیں جانے گا، وہی جائے گا جسے اللہ نے بلایا، ہر ایک پہنچ جائے ناممکن بات ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی بھگوتی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ اللہ کے گھر آتا ہے، جسے نہیں چاہتے ہیں وہ اللہ کی دہلیز میں نہیں آتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ آپ کے ابا اگر آپ کو چاہتے ہیں تو آپ کو کھیت میں جگہ دیں گے، نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے۔ جب باپ کو اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو کھیت میں حصہ دے نہ دے تو آپ کے ابا کو کتنی پاور ہوگی، وہ چاہے آپ کو اپنے گھر بلائے چاہے۔ کیسی بات کرتے ہو کہ اللہ اور سارا مسلمان، ابھی آپ کہہ رہے تھے عاشق رسول ہے، ایک بات یاد رکھو، عاشق رسول صرف وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پر زندگی گزارتا ہے۔ صرف آپ میں سے اکثر لوگ کھانا کھا کے آئے ہوں گے، ہے نا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ حافظ قاسم صاحب نے بریانی وغیرہ کا انتظام کیا ہو، شعبان صاحب نے انتظام کیا تو شاید ملے، مجھے نہیں معلوم، لیکن کھانا کھا کے جو لوگ آئے ہوں گے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کھانا کھانے سے پہلے اور بیچ کی اور بعد کی دعا کتنوں نے پڑھی؟ کتنوں نے پڑھی؟ حق نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے حق؟ اللہ کو یاد کرنے کا حق نہیں ہے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ ایک صحابی رسول اللہ کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، اسی پلیٹ میں کھا رہے ہیں جس پلیٹ میں رسول اللہ کھا رہے ہیں۔ حدیث ہے بہت صاف، حضرت والا بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے ہمارے تمہارے گھروں کی حالت کیا ہے، اس کا اندازہ لگا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اچانک مسکرانے لگے، وجہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جب کھانے میں شریک تھے تو شاید تم نے دعا نہیں پڑھی، تمہیں جب بیچ میں یاد آیا جب تم نے دعا پڑھی تو شیطان جس کھانے میں شریک تھا اس نے سب جا کر طے کر دیا۔ اندازہ لگاؤ جس پلیٹ میں رسول کا ہاتھ ہے اگر وہاں بھی دعا نہ پڑھی جائے تو اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہاں تو مسلمانوں کے دسترخوان پہ دعا کا تصور ہی نہیں، بس شادیوں میں پہنچ گئے تو پورے ڈونگے پلٹ لیے، عزت کا بھی خیال نہیں کرتے کسی کا۔ کھانا ہے تو اپنے دم پہ کھاؤ لیکن ہم تو دوسرے کے دم پہ کھاؤ۔ اچھا پورے ڈونگے پلٹ کے آدھی سے زیادہ بوٹیاں نیچے پھینک کے، یار گوشت گلا نہیں تھا تو انڈیل کیوں لیے تھے؟ نہیں کھاتے، سالن میں روٹی ڈبو کے چلے جاتے۔ بےہودگی کی انتہا یہ ہے مسلمانوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کھانے کو برا نہیں کہا اور مسلمان نے پوری زندگی دوسروں کی دعوت میں کبھی اچھا نہیں کہا۔ نمک تھا، میٹھا تھا، میٹھے چاول تھوڑا ٹیڑھے ہو گئے تھے تو اپنی زبان ٹیڑھی کر کے چلا جا، دل پہ آنے چلا رہا ہے غریب کی۔ ایک غریب آدمی کس طرح اپنی بچی کی تعلیم تربیت کر کے شادی کر رہا، اسے فرصت کر رہا، یہ کھانے بتا رہا، چاول ٹیڑھے ہو گئے تھے، شکر کم ہو گئی تھی، نمک زیادہ ہو گیا تھا۔ ارے ایسے لوگوں کو تو سیدھے پکڑ کے پیٹ دینا چاہیے ایک بار میں تاکہ یہ دوسرے سے نہ کہے جا کے۔ بےہودگی کی انتہا، کسی کی لڑکی کی شادی میں آنے چلا رکھو اس کے دل پہ۔ بہرحال دعوتوں کے بھی اپنے تقاضے اور اپنے اصول ہیں۔ قرآن ہماری بیٹی نے ماشاءاللہ شعبان صاحب کی بیٹی نے حفظ کیا ہے، اللہ اس کے قرآن میں برکت دے۔ آپ یاد رکھو ایک چلن ہے، اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت دے، اب دینی مدارس بچیوں کے لیے قائم ہونے لگے۔ پہلے کیوں نہیں قائم ہوتے تھے مجھے بتا دو۔ پہلے گھروں میں ہی اتنی دین کی تعلیم تھی کہ آدھا عالم خود آدمی ہو جاتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہماری عورتیں صبح نکل جاتی ہیں بازاروں میں سٹر پٹر شام تک۔ آپ کبھی لکھنؤ آئیے، لکھنؤ میں رمضان کے دنوں میں آپ امین آباد اور چوک جائیے، اذان سے ٹھیک 5 منٹ پہلے ساری عورتیں غائب ہو جائیں گی، اذان سے پہلے وہی ہوں گی، اور اذان ہونے کے 5 منٹ کے اندر
ساری عورتیں ایک دم آ جائیں گی. خدا بہتر یعنی اتنی دیر میں جاتی نا. خیر وہ روزہ تو جو رکھتی ہوں گے یہ ہماری بہنیں سب نیک ہے روزہ رکھتی ہیں, ان کے لیے بات کر رہا ہوں. ورنہ سب سے زیادہ بیچاری عورتیں ہی روزہ نہیں رکھتی. پہلے دور کچھ اور تھا. اچھا ایک بات آپ اگر میری مانے تو میں کہہ دیتا ہوں, پہلے دور یہ تھا کہ شہروں میں مسجدیں خالی تھی, گاؤں میں مسجدیں بھری تھی. آج کا دور یہ ہے کہ شہروں میں مسجدیں بھری ہیں اور گاؤں کی مسجدیں ہو سکتا ہے ننکاری میں نہ ہو لیکن ہے سب جگہ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. یہ گھر اگر ویران رہیں گے تو مسلمان کبھی آباد نہیں. یاد رکھو اسلام کیوں آیا, یہ بھی سن لو اسلام کیوں آیا. اسلام آیا ہے اسلم تسلم. اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ سب کی جان بچا لے. یہ جو نعرے چلتے ہیں, ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں, بڑی گندی بات ہے. یہ جو نعرے چلتے ہیں گردن کاٹ دیں گے اور فنا کر دیں گے, یہ وہ گندے لوگ کر رہے ہیں جو نہ مسلمان ہیں اور نہ مسلمانوں کی عزت کی ہے پرواہ. اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ کٹی ہوئی گردنوں کو بچا لے. کٹی ہوئی گردن کا مطلب معلوم کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کا قتل کر دیا, شریعت میں ہے کسی کا قتل کیا جائے. اسلام کہتا ہے کہ یار وہ تو جو گیا مر ہی گیا, بدلے میں 100 دیت میں لے لو, اس کو معاف کر دو. کٹی ہوئی گردن بچاتا ہے اسلام. یہ جو ہمارے یہاں موبائل میں وہ چلتی ہیں رنگ ٹون, گردن کٹا دیں گے, تم سے کون کہہ رہا گردن کٹا دو؟ یہ سارے مولوی تم سے کہہ رہا نماز پڑھ دو, وہ تو ہوتی نہیں گردن کٹا دو. تم سے نماز پڑھی نہیں جاتی گردن کٹا دو. کیا یار بے وجہ کی بکواس کر رہا, کون گردن کٹا رہا یار؟ پسینہ نکل نہیں پایا کسی دن مسجد میں, گردن کٹا دینا. یہ جو چلے جو چل رہے مولا مولا مولا, وہ کیا اسے نچنیاں گویا پتہ نہیں کیا کیا مسلمان لے کے بیٹھے ہیں. وہ نعرے چل رہے ہیں اور ایک نعرہ چل رہا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا, سر تن سے جدا. سنا ہے؟ اللہ کی قسم یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. میری بات سنو جو میں عرض کر رہا آپ سے. حضرت والا اور علماء کرام بیٹھے کے سامنے ایک بات عرض کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے, جیت چکے, ساری حکومت رسول اللہ کی قائم ہو چکی. رسول اللہ بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں. ایک صاحب ہے چاقو بڑا سا زہر میں ڈبویا ہوا, اپنے جو کرتا پہنے اس کے اندر چادر پہنے چھپائے ہوئے کھڑے ہیں کہ داؤں دیکھے اور رسول اللہ کو شہید کر دیا. سنیے ایسا کہتے ہیں اسلام. اسلام قطعی نہیں کہتا سر تن سے جدا. اگر اسلام یہ کہتا ہے سر تن سے جدا تو کون مسلمان زندہ رہنے کے لائق ہے؟ ہمیں اس کا نام بتاؤ. نہ فرائض ہے, نہ رسول اللہ کی سنت ہے, نہ سیرت ہے, نہ شکل پہ نور ہے, نہ عقل پہ نور ہے. سب جگہ گندگی ہے, کپڑے الٹے سیدھے ہیں, رہن سہن کا حال برا ہے, حلال روزی کا پتہ نہیں ہے. سر تن سے جدا. تم سر تن سے جدا کرو گے. اگر کرنا ہے تو اللہ معاف کرے پہلے اپنا کر کے دیکھ لو ایک بار. اسلام آیا ہی نہیں ہے کسی کی گردن کاٹنے. بالکل غلط الزام ہے اسلام پر, اللہ کی قسم. قصہ سنا رہا میں, اور ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں, حضرت بھی سنائیں گے انشاءاللہ. سنو کیا کہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ فلاں کھمبے کے سامنے ایک آدمی تمہیں مارنے کے لیے تلوار لیے چھپائے کھڑا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں. ہم ہوتے ارے تو طواف وغیرہ سب کنارے جا کے اور پکڑ کے اور پیٹ پاٹ کے. اچھا مسلمان ہے بڑا سمجھدار, جب کسی بڑے مالدار آدمی سے پنگا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے لیے صبر کرو. کس کے لیے؟ تو وہ سب کو معلوم ہے کس کے لیے صبر کر رہے ہیں. اچھا جب مسلمان کے سامنے دشمن کمزور ہوتا ہے یوں مسل دیں گے, یوں. اب یوں اب تک مسلتے ہیں, جب سیٹھ جی تھے تب مسلتے ہیں, کیونکہ سیٹھ جی اپنے جوتا تلے مسل دیں گے. تبھی تو نہیں بولے, بہت عقل مند ہے. جب کوئی غریب پڑتا ہے تو آنکھیں گھور دیتے ہیں, اور جب کوئی مضبوط پڑتا ہے تو ارے سیٹھ جی آپ تھے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, سیٹھ جی آپ تھے. بےہودگی کی ان کا اخلاق ہے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس دشمن سے بدلہ لے سکتے ہو اگر تم اسے معاف کر دو تو اللہ تم سے محبت کرتے ہیں. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اسلام اسے کہتے ہیں. آپ نے اسلام نہ سمجھا ہے نہ سمجھایا. اسلام بول رہے ہیں علماء اور اسلام دکھا رہی ہے عوام. بولا سنا نہیں جا رہا, جو دکھ رہا وہ چل رہا. ایک لڑکا لڑکی میں پیار ہو گیا, شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد لڑکا نے لڑکی کو مار دیا اور ساری جگہ دکھایا جا رہا لو جہاد اسے کہتے ہیں. پہلی بات یاد رکھو, جہاد کسے کہتے ہیں؟
جہاد کہتے ہیں غلط کام کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور لو کبھی جہاد نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں لو کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی آدمی نے کسی اجنبی لڑکی کو چھو لیا، رسول اللہ فرماتے اس سے بہتر ہے اس آدمی کے سر میں کیل ٹھوک دی۔ چھونے کا تصور نہیں ہے، آپ لیو ان ریلیشن شپ اور لو جہاد کی بکواس کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے ہی نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے رہے، تیسرے طواف میں رسول اللہ کو حضرت جبرائیل نے آ کے بتا دیا۔ 7 طواف پورے کیے، ایک صحابی خود گئے رسول اللہ ان کے پاس، کہنے لگے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سر سے پیر تک کاٹ گیا، پورے جسم میں پسینہ آ گیا، کہنے لگے اب ہماری جان کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا جو خود رسول، تم سچ بتاؤ اگر اس موقع پر رسول ایک اشارہ کر دیتے وہ زندہ رہتا؟ سرتن سے جدا جو نعرہ لگاتے ہیں قطعی مسلمان نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہونے کا مطلب نہیں جانتے۔ اور اگر سرتن سے جدا آپ کہہ رہے ہو تو آپ بتاؤ کتنی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ سرتن سے جدا اسلام کا نعرہ نہیں ہے، لو جہاد اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ اور جو یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے جلوس یا غیروں کے جلوس نکلتے جو پتھر چلتے ہیں، کوئی مسلمان پتھر نہیں چلاتا ہے، بالکل صاف بات۔ جس مسلمان کے اپنے کھانے کے لانے ہیں، پتھر کہاں سے بٹور کے رکھیے؟ خالی الزام ہے مسلمانوں پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی سب سوچ رہے، مسلمان اپنی آبادی کی بھی تو نہیں سوچ رہا۔ مسلمان کہاں سوچ رہا ہے اپنے لیے؟ بس میرے بھائی، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، مبارکباد کے قابل ہے۔ آپ کا گاؤں تمام گاؤں کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تمام گاؤں میں کوئی بچی حافظہ نہیں ہے، کڑوا نامکاری میں حافظہ ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کتنے محبت سے اس گاؤں کو دیکھتے ہیں۔ طے کرو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے انشاءاللہ، اور حافظ عالم بنانے کے بعد یہ ضروری نہیں ڈرتے ملا جی بن جائیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ملا جی جو بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چوری چماری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے۔ سب سے سیدھا سادھا اگر کوئی آدمی ہوتا پورے گاؤں تو کون ہوتا؟ ملا مولوی صاحب وہی تو ہوتے۔ میں ابھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہوا، اتنی جلدی کہ تو نہیں مانیں گا، کیونکہ اگر مان جائیں گے تو پھر بات سب بگڑ نہیں جائے گی۔ مانو میری صحت پر اثر نہیں پڑتا، لیکن مجھے بتاؤ جوا کون نہیں کھیلتا؟ مولوی صاحب۔ شراب کون نہیں پیتا ہے؟ مولوی صاحب۔ اب تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان شراب کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ شادیوں میں، رشتہ داریوں میں تھوڑی تھوڑی چسکی گھٹاگھٹ تقریباً سبھی مار رہے ہیں، الگ الگ ناموں سے آ رہی ہیں، گھٹاگھٹ سب اڑا رہے ہیں۔ یاد رکھو جتنی چیزیں تم پیکٹ کے سسٹم میں خرید رہے ہو، اس میں تمہارا ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں؟ خنزیر کی چربیوں میں تمہیں کھانے کھلائے جا رہے ہیں، خنزیر کے گوشت کے قیمے بنا کر اس کا عرق نچوڑ کر وہ تمہارے ڈبے بند کھانے میں ملائے جا رہے ہیں۔ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ حرام چیزیں سر سے پیر تک ڈوبی ہوئی ہیں، کھائے پڑے ہو تو کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ تمہارے خلاف دنیا نے بڑی چالیں چلی، تم نے اپنی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اللہ تمہیں اچھا رکھے، خوب برکت دے۔ بس میرے بھائی طے کرو انشاءاللہ کہ ہم 2 چیزیں درست کریں گے، ایک خوبصورتی اور دوسرے خوبصیرتی۔ اس میں 2 ہی چیزیں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ خوبصورتی کس سے آئے گی؟ فیئر اینڈ لولی سے، اس میں تو خنزیر کی چربی ملی، لگائیے، جم کر چلی آئیے، جتنا ہو سکے چلی آئیے۔ اکثر کریموں میں گندی چیزیں ملی، اکثر کریموں میں۔ آپ پوچھیں گے پھر لگائیں کیا؟ بہت سی یار اچھی کریمیں ہیں، لگاؤ۔ اچھا کریم ہی لگانا ضروری ہے؟ اس کے بنا اچھے نہیں لگو گے۔ لگایا ضروری ہے، گلیسرین لگا لو، ویسلین لگا لو، کچھ لگا لو۔ ہم بیچتے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اپنا کاروبار جم کر لگانا ہم سے خریدنا۔ بھائی یار اپنا کام کرو، ہمارے پاس کوئی دکان نہیں کرتے، کوئی دکان دھندا نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میری روزی کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ واقعی اللہ نے میرا بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کا انتظام کرتے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا 2 کام کر لو، طے کرو۔ خوبصورت بننا ہے انشاءاللہ، اور خوبصورت بننا ہے، 2 ہی آسان راستے ہیں، بتا کے بات ختم کر رہا۔ خوبصورت بننے کے لیے وضو سے اچھا کچھ نہیں۔ اچھا اگر وضو نہ کر پاؤ تو تیمم کر لیا کرو۔ تیمم جانتے ہو؟ تیمم جانتے ہو؟
तैमूम की नियत क्या है? अरे मौलवी साहब जानते हैं, मौलवी साहब का काम है जान लेते हैं। तुम्हारा काम तैमूम नहीं है, तुम्हारा काम तैमूम नहीं। और सच बताओ आपसे, बुला लो 10 लोगों को, कहो जरा तैमूम करके दिखाओ, फिर देखो कैसा तैमूम होता। मौलवी साहब का तैमूम कर देंगे वहीं बैठ के। तैमूम जानते हैं यार, जर्रा बराबर दीन नहीं बचा है हमारे घरों में। हमारे घरों में न दीन की बात होती है, न अल्लाह की, न रसूल की, न कुरान की, न हदीस की, न सुन्नत की, न शरीयत की, कोई बात नहीं होती। सिर्फ बकवास हो रही घरों में। घरों में नाच गाने हो रहे। एक घर में 4 लोग 6 मोबाइल है, एक घर में 6 लोग एक भी कुरान नहीं। घरों में जाइए, मेरा अपना जाना हुआ, मैंने कहा भाई मुसल्ला दे दो। हम एक घर पहुंचे, एक साहब है, उन्होंने मकान बनाए, 2 साल से उस मकान में रह रहे हैं। इत्तेफाक से मेरा गुजर हुआ, मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा कि भाई नमाज का वक्त हो गया, जरा मुसल्ला ला दे, पढ़ लें और हम निकले। तो थोड़ी देर बाद कहने लगे पता नहीं आपकी भाभी ने कहाँ रख दिया है, उनको ये तक नहीं मालूम है कि मुसल्ला कहाँ। और उनकी बीवी घर से 4 से 5 दिन पहले कहीं जा चुकी है। इसका मतलब 4-5 दिन उन्होंने नमाज जो पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी। जब उनको मुसल्ला अपने घर का नहीं मालूम है तो क्या पढ़ी होगी। और सच्ची बात यह है कि जिसके घरों में नमाज पढ़ी जा रही है वो सब जानते हैं। तो तय करो वजू करना है इंशाअल्लाह। एक बात और तुम्हें अर्ज कर दूं, हजरत बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। उलमा ने लिखा है कि जो शख्स वजू से रहता है अक्सर, उस पर कोई आसेब सहज जादू असर नहीं करता। और एक बात बताओ, ये सारा आसेब तुम्ही को पकड़े क्यों है और किसी को नहीं पकड़ता यार। जिसको देखो बस मुसलमानी को पकड़े, आसेब नहीं पकड़े। तुम आसेब पकड़े हो, तुम खुद नहीं छोड़ना चाहते हो आसेब। आसेब तुम्हें क्या पकड़े, आसेब तो हाथ जोड़ रहा भैया हमें जाने दो। तुम कह रहे वैसे कैसे जाने दो, हमारे तुम्हारा तो साथ ही रहो। न नमाज है, न वजू है, न पाकी है, न तहारत है, न सफाई है, तो आसेब नहीं तो क्या फरिश्ते आएंगे। आसेब तो चिपका रहेगा। आसेब खुद परेशान है तुमसे। क्या इतना हम भी नहीं सोचते थे जितना तुम हो। हम तो खुद ताज्जुब करते कि यार तुम, अब हम गलत जगह दोस्ती कर लिए, अब आसेब भगैया है, तुम नहीं जाने दे भैया। आसेब है, क्या लानत की बात है। तुमको अगर यकीन है कि आसेब है तो ये भी यकीन करो कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास से आसेब खत्म हो जाता है। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने सिखाया। मुअव्वज़तैन जानते हो किसे कहते हैं? मुअव्वज़तैन जानते हो? अभी हम तुम्हें किसी नचनिया का डायलॉग सुनाए तो तुम पिक्चर समेत बताओगे फलानी पिक्चर में है। हम एक डायलॉग सुनाए तुम्हें और हम तुम्हें गलत पिक्चर का हवाला दे तो तुम कहोगे मुझसे जब जानते नहीं हो तो इसमें नहीं इसमें फौरन बता दोगे। लेकिन अगर अभी हम तुमसे कहें कि इन्ना अतैना कल कौसर 5वें पारे में लिखी है तो तुम कहोगे हाँ लिखी है, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है, मजबूरी है तुम्हारी। तुमसे ज्यादा क्या बोलोगे। लेकिन अगर फिल्मी गाना सुनाओ कि मैं गाना सुनाऊं, कोई कहूं कि फला ने गाया, मालूम नहीं कि फला ने गाया, और मैं तुमसे कहूं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आखिरी आयत है कुरान पाक की उतरने वाली, तो तुम कहोगे हाँ हो, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं कि आखिरी आयत ये है या आखिरी आयत ये माकमलतु है, तुम्हें मालूम ही नहीं। अच्छा एक बात और मैं आपसे अर्ज करूं, तुम वो नसीब वाले हो कि अब तुम्हारे गांव में किसी की कुरान गलत नहीं हो सकती इंशाअल्लाह। क्यों नहीं हो सकती, वजह भी सुन लो। तुम हमको एक कुरान ला के दो, आधे घंटे के बाद हम उस कुरान के 2 वर्ग इधर, 4 वर्ग इधर, 6 वर्ग इधर उधर करके दे दे, तुम बता पाओगे? बता पाओगे? हमारी बहनें बता पाएंगी? नहीं बता पाएंगी। बता लोगे? हम कह रहे हैं नहीं पता, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं कि कौन आयत किस पारे की है। लेकिन शाबान साहब की बेटी हाफिजा हो चुकी, अगर वही कुरान उसके पास दे दी जाए तो साफ कहेगी ये वर्ग यहाँ गलत है, ये वर्ग यहाँ गलत है, इसको इधर लगा, इसको इधर लगा। तो तुम वो नसीब वाले हो कि तुम्हारे गाँव में इंशाअल्लाह क़यामत तक किसी की कुरान गलत नहीं होगी इंशाअल्लाह। तुम पूछते हो मौलवियों ने क्या किया? सबसे बड़ा काम यह है कि मौलवियों ने कुरान ही तुम्हारे सामने असली रखा। हम दूसरे पारे को 5वें पारे में लिख दे, तुम जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तुम एहसान क्यों नहीं मानते उलमा का? इसलिए बस मेरे भाई, पहली चीज है खूबसूरत बनना है तो कैसे बनना है? वजू से रहना। एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, जब आपका वजू टूट जाए, ये बात मैं कह रहा हूं, मसला समझ लीजिएगा, और नमाज का वक्त ना हो,
اور آپ وضو کر سکتے ہو تو جب ٹوٹ جائے چپ چاپ تیمم ہی کر لیجئے، کم سے کم پاک رہیے، طے کر لیجئے کرنا ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں، میرے جاننے والوں میں بہت لوگ کر رہے ہیں، نماز پڑھا کریے، مسواک کر کے پڑھا کریے، جتنی پوریاں ڈبل چبا رہے ہیں خوب جم کے چبائیے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن مسواک کرنے سے مرتے وقت اللہ فرشتے کو بھیج کے کلمہ پڑھوا دیں گے انشاءاللہ۔ مسواک 2-3 کروڑ روپے کی ہوتی ہے، کیسے خریدیں گے؟ 1,00,000 1,50,000 کی ہوتی تو موبائل کی جگہ مسواک لے لیتے ہے نہیں؟ ہماری بہنوں کو بھی مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک 2 وقت ہے، ایک وضو کے وقت، دوسرے نماز کے وقت، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں نماز کے وقت نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ علماء کتنے نیک ہیں یار، اتنی تم سے محبت کرتے ہیں تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علماء کہتے ہیں نماز کے وقت نہ کرنا، وضو کے وقت کر لینا۔ کاہے؟ کہتے وہ اس لیے چاہتے کہ کم ہم نیکی کم کریں، ہے نہیں؟ دشمن ہے نا تمہارا، ہے نہیں؟ ہر ایک تم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مان لو نماز کا وقت ہو گیا تو امام کے پیچھے نیت باندھنے لگے، تم نے مسواک کیا، چھل گیا، خون نکل آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے نماز کے وقت نہ کرنا۔ یہ محبت کس کی؟ علماء کی، آپ سے۔ ورنہ رسول اللہ اتنی مسواک کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ رسول کے مسورے چھل جائیں گے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے سال پہلے مسواک کی تھی؟ اس میں بعض تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک شاید مسواک کی ہی نہیں ہو، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مسواک نہ ملے تو شہادت کی انگلی دائیں طرف 3 بار اور بائیں طرف 3 بار مسواک کی نیت سے پھیر لو، تو جو سبب ایک بار تمہاری مسواک چھوٹی ہے، اللہ انگلی کے بدلے میں بھی مسواک کا ثواب دے دیں گے۔ لیکن یہ کبھی اور تم ڈیلی ایسے کرو، لیکن بھیا تم تو مہنگے والا برش ٹوتھ پیسٹ کرو، پتہ نہیں کیا کیا ملا ہے اس میں، خدا بہتر جانے، اللہ بہتر جانے کیا کیا ہے، لیکن ہے لوگ سب کولگیٹ، نیری ہڈیاں، نیری چربیاں، نیری جانوروں کی چیزیں ملی، کریے۔ ہم نہیں کہتے کریے نہ کریے، کرنے والے تو گلوں میں دیر جمع کر لگایا جھوم گئے، یہ بھی ایک مست نشہ ہے، عادت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مسواک خریدیے، 5 6 8 10 15 20 روپے کی ہوتی ہے، خریدیے، جیب میں رکھیے، جب وہ نماز کا وقت آئے کر لیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے، بغیر مسواک کی نماز سے 70 درجے بڑھ جاتی ہے۔ کتنے؟ 70 درجے۔ یعنی موبائل ڈیٹا اگر آج رات 12 بجے سے پہلے کرا لیے تو 3 GB ملے گا، ورنہ 2.5 GB ملے گا، تو چاہے ہو نہ ہو، چاہے 2-4 سال کا پہلے تو پھر بھی کرا لو گے تاکہ 2.5 GB مل جائے۔ اور یہاں رسول اللہ 70 گنا بتا رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ بس وہی بات ہے، جس سے محبت ہے آدمی وہ کام کرتا۔ شعبان صاحب کو قرآن سے محبت تھی تو انہوں نے بیٹی تک کو حافظہ کرا دیا۔ محبت کی بات ہے، آپ کو محبت تھی تو گھر چھوڑ کر دین کی باتیں سننے چلے آئے، بہت سے لوگ نہیں بھی آئے۔ اللہ آپ کے عمروں میں برکت دے، آپ کو خوش رکھے، آپ قرآن کی تعلیم کے موقع پر آئے ہیں۔ اللہ کی قسم کر قیامت میں جب اس جلسے کی گواہی دی جائے گی تو آپ کا نام بھی انشاءاللہ اس جلسے میں لکھا جائے گا کہ قرآن کی محبت میں آئے تھے۔ ہماری بہنوں کے نام ہوں گے، بھائیوں کے نام ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ آج کی اس محبت کے صدقے ہی ہم سب کو بخش دے۔ اب دوسری چیز ہے خوبصورتی۔ کیا ہے؟ خوبصورتی۔ وہ کیسے پیدا ہوگی؟ خوبصورتی پیدا ہوگی مسواک اور وضو اور تیمم سے۔ اور خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ بہت آسان ترجمہ بتائے دے رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی نیکی ہے۔ سچ بتاؤ، جب کسی کو دیکھ کر تمہارے دل میں خوشی پیدا ہوگی تو کیا کبھی تم اس کے خلاف کوئی بات کرنا پسند کرو گے؟ کل معروف صدقہ کے تحت حدیث آتی رہتی ہے، تو اسی میں طلاقۃ البشر، چہرے کی مسکراہٹ، تو طے کرو۔ اور خوبصورتی پیدا کرنے کا سب سے آسان راستہ بتا دوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے اچھی خوبصورتی کہیں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ سچ بتاؤ، جس کو تم سلام کرو گے وہ تمہیں گالی دے پائے گا؟ بالکل بھرا بیٹھا ہو، آستین چڑھائے ہو کہ دکھ جائے بجائے ایسی کی تیسی، اور تم پہنچو السلام علیکم بھائی جان، ٹھیک ہے چلو وعلیکم السلام، صحیح بتا آپ کر کے دیکھو۔ لیکن سلام ایسے ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے، تو کمینہ آدمی کہا سلام نہیں کیا۔ تو تمہارے منہ میں بھی تو اتنی لمبی زبان تھی، تم ہی کر لیتے،
گناہ کیے، ایک تو سلام کیا نہیں، دوسرا سلام نہ کرنے کی غیبت بھی کر دی، دوہرے گناہ۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ اب تم تو طے کر چکے پھر ہم کو تو بہتر ہونا ہی نہیں ہے، سلام وہی کرے وہ سلام۔ مسلمانوں میں دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، حضور بڑا غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ میں نے سلام کیا، عثمان نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، ہم اگر کسی کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے تو دو بات، اگر وہ مالدار ہے تو سیٹھ جی آپ کو سلام کی تھی، شاید آپ جان نہیں پائے، اور اگر وہ غریب ہے یہ اپنی اوقات بھول گیا، یہی کام ہے، غریب ہے تو اوقات بھول گیا، اور سیٹھ جی ہے تو یہ خود اپنی اوقات بھول گئے۔ کیا بےہودی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابوبکر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غضب ہو گیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عثمان کے سامنے آ گئے، کہنے لگے عثمان السلام علیکم، حضرت عثمان نے جواب دیا وعلیکم السلام، کہنے لگے عثمان ایک شکایت ہے، کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے کہ تمہیں عمر نے سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں کسی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا، میں سلام ہی نہیں سن پایا۔ اسے کہتے ہیں خوبصورتی، اگر مسئلہ پیدا ہو تو حل کرو، لیکن ہمارے حل نہیں چلتا ہے بلکہ حل چلتا ہے، حل لاٹھی ڈنڈے۔ تو ہمیں اپنے اندر عادتیں پیدا کرنی چاہیے، یعنی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرو گے انشاءاللہ، خوبصورت بنو، خوبصیرت بنو، اللہ کے قانون کی پابندی کرو۔ اللہ نے دنیا میں اچھے ہی لوگ زیادہ پیدا کیے ہیں، گندے لوگ تھوڑے سے ہیں، فکر نہ کرو۔ اللہ کی قسم کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ خیر الحافظہ، اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی ہے، لیکن حفاظت مانگنی پڑے گی نا ان سے، یا اللہ ہماری حفاظت کرے۔ لیکن مانگتے معلوم کب ہیں؟ جب لاٹھی برس رہی ہوتی، اللہ میاں اب بس، اب بس، اور جہاں لاٹھی بند ہوئی ہٹو سب لوگ، پھر جہاں سے چلے طے کرو گانے نہیں سننا ہے، اپنے موبائلوں میں گانے کسی کو نہیں سنانا ہے۔ ایک بہت گندی بات جو چلی ہے وہ بھی عرض کر دوں، تم نے گندا فوٹو دیکھا موبائل میں اور دھڑ سے اپنے دوست کو شیئر مار دیا، اس نے 100 200 500 آدمیوں کو مار دیا۔ اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، تم نے اپنے موبائل سے گندی چیزیں ڈیلیٹ کر دی، سیدھے سیدھے توبہ کر کے اللہ کے بندے بن گئے، لیکن تمہارے ذریعے جو گناہ چل رہا ہے وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ قبر میں پہنچو گے پتہ چلا 500 بچھو پہلے سے پھل پھیلائے کھڑے ہیں، اللہ میاں ہم نے تو توبہ بھی کر لی تھی، تم نے توبہ کر لی تھی، لیکن تمہارے ذریعے جو روزانہ 10-20 لوگ گندی فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس کی ماں تو تمہیں کو کھانی ہے، لے کھاؤ بیٹھ کے قبر میں۔ تو طے کرو گناہ اگر کریں گے بھی تو ساتھ میں کسی کے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ ارے یار نہیں کرنا ہے گناہ بھائی، قرآن میں اسی لیے ہے بدر ظاہر اثم و باطنہ، میں نے کہا صورت اور سیرت دونوں بدلنی پڑیں گی۔ قرآن بھی کہتا ہے چھوڑ دو ظاہر کی برائیاں، چھوڑ دو اندر کی برائیاں۔ کرو گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو خوب برکت دے۔ آج کے جلسے کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا محمد اطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہوں نے مجھے موقع دیا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب نائب صدر جمعیت علماء ضلع سیتاپور ہیں، مولانا محمد عثمان قاسمی صاحب آپ کے محمود آباد کے قریب کے صدر محترم ہیں جمعیت کے، آپ کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے علماء سے ملاقات تو کیا کریں، جا کے ملاقات کریے، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، ان کے ساتھ رہیے، اور دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیے، علماء کی قیادت قبول کریے، علماء کے احترام کریے، یہی علماء انشاءاللہ آپ کا ہاتھ قیامت میں پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ جتنے موجود ہیں یہاں، میں نے جس کا نام لیا یا نہیں لیا، اللہ سب کے عمروں میں برکت۔ ایک وعدہ کر لو تب میں اٹھوں کہ دعا تک انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہاں بہت لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، اللہ اچھا رکھے، ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ اگر آپ کو استنجا آئے یا کوئی تکلیف ہو تو اٹھ جائیے گا، اگر نہ آئے تو نہ جائیے گا،
حضرت کا بڑا قیمتی خطاب ہوتا ہے، اور میں سچ بتا رہا ہوں ہمارے ضلع میں چند انتہائی مؤقر علماء ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو قلم بھی دیا ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور آپ کی زبان میں بھی اثر ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، سادے رہتے ہیں۔ میں خود حضرت سے کہتا ہوں کہ آپ اتنا سادہ رہتے ہیں کہ لوگ بیچارے نہیں جان پاتے۔ اللہ آپ کی علم میں عمر میں برکت دے۔ اور ہمارے مفتی سعادت حسین صاحب یہ بڑے نیک آدمی ہیں، انہوں نے ہمیں آج کی دعوت دی تھی، اور یہ کل کے لیے بلا رہے تھے 15 کو، مجھے 15 کا وقت نہیں تھا، تو میں آج بولے تو بولے آج آ جائیے۔ تو یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ نے ہم کو وقت بے وقت آنے کا بھی موقع دیا، اس کے لیے اللہ آپ کو قبول کرے۔ اپنی مسجدوں کو آباد رکھیے، والدین کی خدمت کریے، چھوٹے بچوں کی دینی دنیاوی تعلیم کی فکر کریے، پڑوسی کو کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہدیہ دے کے کھلاتے پلاتے رہا کریے، اپنے مسجد کے امام کو کپڑے پیسے ہدیتاً کبھی کبھی دیتے رہا کریے، اپنے امام کی عزت اور احترام کریے، اس کے پیچھے 5 وقت آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، وہ آپ کی نمازوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ رکھ کے قیامت تک پہنچے گا۔ سچ بتاؤ، اس کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ کھلائے پلائیں، اس کو کھلائیے پلائیے، اس کی قدر کریے، علماء کے سامنے آنکھیں میں اونچی کریے، علماء کے سامنے زبان میں کھولیے، علماء کے سامنے تھوکنے سے ان سب چیزوں سے پرہیز کریے، علماء کی قدر کیجیے، اپنے رشتہ داروں کا احترام کریے، اپنی بہنوں کا جائیداد میں جو حق ہے وہ ادا کریے، وراثت ادا کریے، جہیز بند کریے۔ جہیز لعنت ہے اور وراثت شریعت ہے۔ 90% مسلمان وراثت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وراثت دیتے بھی تو کیسے معلوم ہے؟ آپا اور تم بہنا حصہ لے لو، اور دروازہ بند ہے آج کے بعد، تو وہ بھی سوچتی ہے آپا دروازہ، بھیا دروازہ نہ بند کرو، حصہ تم ہی لے لو۔ ہاں ہاں تب ٹھیک ہے، آپ کو دروازہ کھلا۔ یہ تو دھمکی دے کے وراثت دیتے ہو۔ یاد رکھو، جس نے اپنی بہنوں کا حق کھایا وہ ظالم ہے، قیامت میں مارا جائے۔ وراثت فرض عین ہے، جس طرح نماز جمعہ فرض ہے، جس طرح فجر ظہر اثر مغرب عشاء فرض ہے، جس طرح قرآن کتاب ہے اللہ کی، اسی طرح وراثت فرض ہے مسلمانوں پر۔ جو نہیں دے رہے ہیں سب مجرم ہیں، سب گنہگار ہیں، سب خطا کار۔ اب آپ کہو گے ابا نے نہیں دی، ابا کو چھوڑیے، آپ اپنی اولادوں میں شروع کریے سلسلہ وراثت کا۔ جو نہیں دے رہے ہیں یہ مجرم ہیں، اللہ کے قسم مارے گئے۔ جہیز غلط ہے، حرام ہے، وراثت فرض ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ طے کرو ہم وراثت دیں۔ آپ کہتے ہو بٹیا کو جہیز دے دیا، تو بھیا نے جہیز لے بھی تو لیا ہے، خالی دیا ہی تھوڑی ہے۔ ایک بٹیا رخصت کی، 3 لاکھ روپے کا جہیز دیا، 2 بھیا کی شادی کی 10 لاکھ روپے کا دیا۔ اچھا ایک اور بےہودہ پن چلا ہے، اب کیا چلا ہے معلوم ہے؟ بھیا ہم تم کو موٹر سائیکل دی بھیا ہے، تو بھیا نے کہا کون والی؟ تو اب انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ دیے تھے، موٹر سائیکل لے لو۔ بھیا نے کہا ہمارے دوست نے بڑی بدنامی ہو گئی، بلٹ لیں گے، تو بھیا نے 2 لاکھ روپے اور ادھار لے کر کے بلٹ لیا۔ اب 2 لاکھ 3 لاکھ کی بلٹ تو لے آئے، چلاتے کتنے دن؟ تیل کے پیسے نہیں تھے تو 6 مہینے بعد بیچ باچ کے کنارے لٹا دیا۔ کیا کاموں میں لگے ہو یار، اسے بیکار کی باتیں ہیں۔ طے کرو انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں کی قدر کریں گے، اور ننکاری گاؤں تمام گاؤں میں افضل ہو گیا، کیونکہ یہاں ایک صاحب قرآن ہو گئی ہوئی نا۔ اب یہاں گاؤں میں کوئی غلط قرآن نہیں پڑھ پائے گا انشاءاللہ۔ اس کو دیکھ کر کے طے کرو ہم سب انشاءاللہ قرآن میں مہارت پیدا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔